بے پردگی کو ماڈرنزم کہا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ بے پردگی کا کلچر اسلام سے پہلے تھا اور بعد میں پردہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز بعد میں آئی وہ لیٹسٹ ہے، وہ ماڈرن ہے۔ ایک عورت جب اپنی سب سے قیمتی چیز کو چھوڑ دیتی ہے تو آپ دیکھیں تو ذرا اپنی قیمت کھو دیتی ہے۔ وہ راستے کے پتھر کی طرح ہی ہے، جو مرضی اس کو ٹھوکر مارے۔ اور اسی طرح دیکھیں اوپن جو فروٹ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کوئی کھانے کو، اس میں مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ہر کورڈ جو پھل ہو، کورڈ چیز ہو، اسی کو کھانے کو بھی دل کرتا ہے۔ تمام نامحرم رشتوں سے سوائے ان کے جن کے ساتھ دائماً نکاح حرام ہے، جس میں باپ آ جاتا ہے، بیٹا آ جاتا ہے، بھائی آ جاتے ہیں، باقی تمام رشتہ دار، یعنی کہ جن کے ساتھ کسی صورت میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ دیور ہے، آج آپ بھائی کے نکاح میں ہیں، نہیں ہو سکتا، جس دن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہو جائے گا، تو لہٰذا وہاں پردہ ہے۔ میرے کزن کی ایک انگیجمنٹ ہوئی بڑی دھوم دھام سے دیوانے خاص میں، کمبائن انگیجمنٹ تھی۔ اب دیکھیں رنگ بھی پہنا رہے ہیں دونوں، کیونکہ وہ ہم ایک انلائٹن ماڈریشن جو مشرف کی تھی نا، وہ سوچ نیچے تک آئی۔ یہ بے حیائی اس دور سے بڑھنا زیادہ شروع ہوئی۔ پھر مدینہ کی ریاست نے تو آ کے تو سمجھ لیں کہ جو تابوت میں نا آخری کیل بھی ٹھونک دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پیامبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام مصطفی۔ معزز ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر سوموار کی شب 8 بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہفتہ وار نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں ہم معاشرتی، اخلاقی، روحانی، علمی اور روزمرہ سے تعلق رکھنے والے معاملات پر بات چیت کرتے ہیں، تاکہ ہم اس میں سیکھ سکیں، کیونکہ معاشرے میں سکھانے کا عمل تو بڑی تیزی سے جاری ہے، مگر کوئی سیکھنا نہیں چاہتا۔ اسی ماحول میں یہ ایک علمی اور ادبی نشست، جس میں ہم ہر مرتبہ ایک نئے ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، تاکہ نہ صرف ہم خود بلکہ آنے والی نسلیں اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہمیشہ وہی لوگ کامیاب و کامران اور ہمیشہ تاریخ کے صفحات میں اور اوراق میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جو اپنی کسی نہ کسی اعتبار سے معاشرے میں ویلیو ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج کا یہ پروگرام ایک بہت اہم مسئلے کی طرف ہمیں لے کر جانے والا ہے، اور عنوان ہے پردہ۔ معزز ناظرین، یہ وطن عزیز پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا، مگر بدقسمتی سے آج ہم اس معاشرے کو دیکھتے ہیں تو کہیں پر بھی اسلامی تعلیمات ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جبکہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ اقوام زندہ اپنی اقدار کے سر پر ہوا کرتی تھیں، اپنے اقدار کے تحفظ کے لیے وہ جان کی بازی تک لڑا دیا کرتی تھیں۔ اسلامی تاریخ کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو 1000 سال تک پوری امت مسلمہ جو پوری انسانیت پر اور اقوام عالم پر راج کرتی رہی، اس کا بنیادی اور واحد راز یہ تھا کہ امت مسلمہ نے کبھی بھی اپنی اقدار پر سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ مگر بدقسمتی سے آج دیکھنے کو تو 56-57 اسلامی ممالک ہیں، مگر ہم اقدار کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، معاملات زندگی کو دیکھیں، نظام سیاست کو دیکھیں، نظام معیشت کو دیکھیں، نظام معاشرت کو دیکھیں، الغرض زندگی کے کسی بھی اسپیکٹ کو دیکھا جائے تو وہیں پر کہیں پر بھی ہمیں اسلامی اقدار کا تحفظ دکھائی نہیں دیتا۔ جہاں ہر معاملے پر اسلام نے رہنمائی دی، وہاں ایک عورت کو پردے کے یوں احکامات دیے کہ سنن ابی داؤد حدیث پاک کا نمبر 567، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خاتون اگر نماز پڑھے تو اگر صحن میں نماز پڑھ رہی ہے تو صحن کے مقابلے میں گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل۔ اگر وہ کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے تو اس کمرے کے اندر
کہیں کوٹھڑی بنی ہے تو اس کا نماز پڑھنا کوٹھڑی جیسے جگہ پر زیادہ افضل ہے۔ اب دیکھیے وہ اسلام جو اللہ کی عبادت میں بھی اتنے تحفظ کی بات کرتا ہے، اتنے حیا کی بات کرتا ہے، اتنی پردے کو اپنانے کی بات کرتا ہے، تو معزز ناظرین اس اسلام کو ماننے والی خواتین آج معاشرے میں بے پردہ نظر آتی ہیں اور پھر بے شمار مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ معزز ناظرین آج ہم انہی موضوعات کو جاننے کی کوشش کریں گے اپنے معزز مہمان شخصیات سے کہ پردہ کیا ہے، پردہ کتنا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، پردے کے احکامات کیا ہیں، اور بطور مسلم ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور پھر اس بے پردگی کے رواج کو جس طریقے سے 8 مارچ کو بھی ہر سال ایک نئے انداز کے ساتھ ماڈرن ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئے رنگ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اور پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس ماحول میں پھر کیا مسائل جنم لیتے ہیں، اور اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو پھر ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ہم نے ان سارے معاملات کا آج کی اس مختصر نشست میں احاطہ کرنا ہے۔ میں آج کی مہمان شخصیات کا تعارف آپ سب کے سامنے کروانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہماری نہت اسٹوڈیو میں تشریف لانے والی ہر پروگرام کی زینت، یقینی طور پر آپ سب کو یاد ہے کہ ہم نے اس ایک شخصیت کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کیا تھا، اور آج ایک خوبصورت گلدستے میں ہمارا یہ پروگرام پیامبر کنورٹ ہو چکا ہے۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر افتخار خان صاحب، پرنسپل ایپیکس گروپ آف کالجز تاج باغ کیمپس، انہیں خوش آمدید۔ اور سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انعام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر، شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں ہمیشہ، اور یقینی طور پر اس کا آغاز آپ کے ساتھ ہم نے پیامبر کا کیا، اور پھر رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے اور یہ رونق بڑھتی چلی گئی۔ ماشاءاللہ یہ کریڈٹ جو ہے وہ اس حوالے سے نہ صرف بلکہ ہوسٹ کو، بلکہ میں کہوں گا جو نہت اسٹوڈیو کی جو پوری ٹیم ہے، حافظ خبیب اور اسی طرح عبدالقدیر، ان کی مہربانی ہے کہ یہ لوگ ٹائم بھی دیتے ہیں اور ایک اچھا نوبل کاز لے کر اس کو چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو جو ہے وہ قبول فرمائے، اور اس کو اور سے اور اسپیشلی دیکھیں یہ فورم وہ ہونا چاہیے جس میں اس کو دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے آگہی کا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ ایسے بہت سارے ایسے پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے بھی رہیں گے، جس میں انشاءاللہ مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی، اور جن سے انشاءاللہ جو کچھ ہم سیکھیں گے وہ آپ کے ساتھ یہاں پبلک میں شیئر بھی۔ سر بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ ایک نامور استاذ اور جن کی ہمیشہ سے بے شمار خدمات ہیں، مرکزی رہنما ہیں النور انٹرنیشنل کی، میری مراد پروفیسر تہمینہ تارڑ صاحبہ، انہیں ہم آج نہت اسٹوڈیو میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ باجی، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور انہی کے ساتھ ساتھ آج کی ہماری تیسری مہمان شخصیت مرکزی رہنما ہیں، منہاج القرآن ویمن لیگ سے تشریف لائی ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر نبیلہ ظہیر باجی تشریف لائیں، خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ سر آج کی اس نشست کے حوالے سے میں سلسلہ سوالات کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سر بات یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ حجاب کی بے پناہ اہمیت بھی ہے، اور یہ ملک بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، اور میں نے جیسے اپنے انٹرو میں بات کہی کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قومیں اقدار پر زندہ رہتی ہیں، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قدر کا خیال اس پاکستانی معاشرے میں نہیں رکھا جا رہا۔ اور اگر ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں جس کا عنوان ہے پردہ، تو پردے کے حوالے سے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ہم ریلیکس بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم بہت زیادہ اس کو اہمیت نہ دینے کی طرف دن بدن چلے جا رہے ہیں۔ سر اس کی حکومتی سطح پر کیا وجوہات ہوئیں، اور اگر ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس بے پردگی کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعام صاحب اس کو مکمل طور پر اگر ہم حکومتی ذمہ داری ڈالیں تو وہ بھی بجا نہیں ہوگا۔ یہ انفرادی تبدیلی شروع ہوئی، جس کی مثال اگر ہم تھوڑا سا چند سال پہلے اگر جائیں، شادیاں جب ہوتی تھیں
مرد و خواتین کا جو تھا وہ ایک پراپر سیپریٹ، چاہے وہ گلیاں تھیں یا ہال سے، تو وہ سپریشن تھی، کیونکہ وہ عزت سمجھا جاتا تھا کہ اس میں اس وقت ہمارے دوست احباب ولیمہ میں شرکت کریں گے یا بارات میں، اور وہ ایک شرم و حیا ایک علیحدہ تھا وہ سلسلہ، اس وقت مخلوط کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ پھر دوسرا اسی طرح جب آپ لوگ شادیوں کے بعد، شادیوں سے پہلے بھی بلکہ، جب لڑکے والے لڑکی دیکھنے بھی جاتے تھے نا، تو خواتین اندر جاتی تھی، مرد حضرات ڈرائنگ روم یعنی جسے بیٹھک کہا کرتے تھے وہیں تک محدود ہوتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بچیوں والوں کو بھی ہوتا تھا، اب وہ بیٹی خود سامنے لے آتے ہیں، حالانکہ لڑکے کے بھائیوں کو تھے وہ خود سامنے لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی ہمارے بچوں کی طرح، رشتہ بعد میں چاہے ہونا یا نہیں ہونا، تصویریں چاہے اس کی پتہ نہیں زمانے میں کہیں لگ جائیں۔ مجھے اسی طرح ایک واقعہ یاد آتا ہے، میرے کزن کی ایک انگیجمنٹ ہوئی بڑی دھوم دھام سے دیوان خاص میں، اس وقت بڑا نام تھا دیوان خاص کا، کمبائن انگیجمنٹ تھی۔ اب دیکھیں رنگ بھی پہنا رہے ہیں دونوں، کیونکہ وہ ہم ایک انلائٹن ماڈریشن جو مشرف کی تھی نا، وہ سوچ نیچے تک آئی، جو وہ ٹرکش سوچ لے کر، جس کا آئیڈیل ایک ٹرکش کمال اتاتürk تھا، جس کو وہ آئیڈیلائز کرتا تھا مشرف، یہ بے حیائی اس دور سے بڑھنا زیادہ شروع ہوئی۔ پھر مدینہ کی ریاست نے تو آ کے تو سمجھ لیں کہ جو تابوت میں نا آخری کیل بھی ٹھونک دی، وہ تو اور تیز ہو گیا کام۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ شادیوں میں ایسے ہوتا تھا، ایک تو سپریشن تھی، پھر دوسرا رشتوں میں ادب و احترام کیا تھا کہ جب لڑکی قرآن کے سائے میں، لوگ اس کو رخصت کرنے کی شروع ہوتے تھے، اور باقاعدہ اس وقت عبایا پہنا جاتا تھا کہ عبائے میں جانا ہے، اور جو محرم رشتے ماموں باپ ایز بھائی اس کو رخصت کرتے تھے، اور ایون کہ نکاح کے لیے بھی اجازت جو تھی، جس طرح نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، محرم رشتے اجازت لیتے تھے۔ اب یہ ہمارے علماء بھی ماڈریٹ ہونا شروع ہو گئے، وہ پہلے ابھی اس کے محرم رشتے نے دیکھا نہیں اسے، مووی والا اس کو پہلے دیکھتا ہے، شوٹ پہلے ہوتا ہے، نکاح بعد میں ہوتا ہے، منگنی سے شروع ہو کر، اور کئی ایسی رسمیں درمیان میں آتی ہیں، کہیں جا کے قائد اعظم لائبریری میں شوٹ ہو رہا ہے، پڑھنا تو ہم نے چھوڑ دیا نا، وہ لائبریری آج کل شوٹ کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اسی طرح بادشاہی مسجد، سارا زندگی چاہے دلہا نے نماز چکھی نہ ہو، لیکن اس دن جوڑے ضرور جا کے بیٹھتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ شوٹ کروانا ہے۔ جی 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 جی۔ اب یہ چینج ہمارے شروع سے جو چیز چلے آ رہی تھی، آہستہ آہستہ لوگوں نے کیا کیا، اب یہ دقیانوسی کیا رہ گئے، ساتھ لائیں۔ پھر آپ دیکھیں ایک لڑکی جو پوری زندگی اگر وہ باشرہ بھی رہی، باپردہ تھی، پروگرام پہ جب اس نے اس کو شادی پہ بٹھاتے ہیں، ہر ایرا غیرہ موبائل پہ تصویر اتار کر بھیجتا ہے، کیونکہ لوگ دو ہی چیزیں دیکھنے آتے ہیں، ووٹی اور روٹی۔ جی جی، یہ تصور ہی بدل گیا کہ یہ اب تصور جو بدل گیا ووٹی روٹی والا۔ اب وہ دیکھیں خاوند چاہے مرد حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، وہ بیچاری حجاب کرتی ہے، لیکن اس دن نہ ہی اپنے کیمرہ مین سے شرم ہے کوئی، اس دن بیڈ روم تک وہ شوٹنگ باقاعدہ کر کے آتا ہے۔ پارلر سے جانے سے وہ تو ایک طرف ہے نا، واپس آ کر بھی سلسلہ جو شوٹنگ کا پہلے ہوتا ہے، جس کے ساتھ شادی اس نے ابھی ملاقات نہیں کی، لیکن علامہ صاحب جا کے نکاح کے لیے پہنچ گئے، کلمے بھی پڑھا دیے، ماشاءاللہ پیار بھی دے دیا سر پر، اور اس کے بعد سے سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے، کیمرہ مین باقاعدہ شوٹ کر رہا ہے، گھنٹوں شوٹ چل رہا ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا پھر یہی ختم نہیں ہوا، جو فیملی میں جو دور دوست احباب آتے ہیں، وہ تصاویر کہاں سے کہاں جاتی ہیں، بالکل جاتی ہیں، یہ ہمارے گھروں سے چینج شروع ہوا ہے۔ حکومت نے تو ایک تصور دیا تھا، مشرف نے جو بیڑا غرق کیا تھا، وہ کیا کیا تھا، اسپیشل سیٹس کے اوپر جو خواتین کی سیٹیں اور نشستیں مختص کی تھی نا اسمبلی میں، وہ ان خواتین کی تھی جو ان کی خاص تھیں، اس میں یہ تمیز نہیں دیکھی گئی تھی کہ یہ لڑکی، یہ خواتین اور آئیں گی نہیں، یا ان کی کمپیٹنسی کیا ہے۔ کشمالہ طارق جیسی خواتین اور ایسی بے شمار، یہ فردوس عاشق اوان جیسی، یہ اسی دور کی ساری پیداوار ہیں، ان کے ان خاص مردوں کے ساتھ ریلیشن کی بنیاد پر ان کو ان سیٹوں تک لایا گیا۔ ان کی اہلیت کا معیار صرف یہ تھا۔ جب ان کو ان سیٹوں تک لایا گیا، انہوں نے آ کر اس چیز کا پرچار کیا کہ عورت تو پردے میں بڑی گھٹی ہوئی ہے، اس پر تو ظلم ہی بہت زیادہ ہے، اسلام تو ایک دین جبر کا دین ہے کہ جس نے حقوق مرد کو دے کے عورت کو تو باندھی اور غلام بنا دی۔ اور پھر جو مشرف دور میں یہ میڈیا چینلز آئے، انہوں نے بھی پڑھا، اور ان میں اس وقت پی ٹی وی تھا، زیاد، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو غریق رحمت کرے، اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس نے جو دوپٹے کا کنسیپٹ دیا، آج بھی وہ مائیاں جن کی ٹانگیں قبر میں ہیں، وہ اس کو کرٹیسائز کرتی ہیں کہ میں اس دور میں چینل چھوڑ گئی تھی، کیوں میں دوپٹہ نہیں لے سکتی تھی، یعنی یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ مائی قبر میں ٹانگیں ہیں، اور ابھی وہ کہتی ہے اس کے میں مرنے کے بعد چینل پہ واپس آئی تھی، کیوں؟ وہ تو ایک جابر حکمران تھا جس نے دوپٹے کی ذمہ داری لگا دی، اور اس نے بہت ساری چیزوں پر بندی لگائی۔ کاش اگر ہماری اندر سے لوگ غدار نہ نکلتے،
بیرونی طاغوتی طاقتیں ہماری جڑیں نہ کاٹتیں. اندرا گاندھی کا جو پلان تھا نا ہماری ثقافتی یلغار, وہ اس میں کامیاب کبھی نہیں ہونا تھا. رئیس قصر مشرف نے بڑا خوش ہو کے کہا تھا کہ آج کل ایک چینل جیو بھی آیا ہے, اس کی حکومت کے بخیے بھی جیو نے ادھیڑے تھے. جی 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 جی, جانے کا سبب بھی یہی میڈیا کی بدماشی بنی تھی. اور پھر یہی نہیں, چینلز کی دوڑ میں آپ یہ دیکھیں, جب ہم دیکھتے تھے کبھی ایوارڈز لگتے تھے تو ہمارے ہاں ایکٹرز کا ایک خاص طریقہ کار تھا. خبرنامہ ہوتا تھا, عشرت ثاقب جیسی خواتین جب خبرنامہ یا شائستہ زید جیسی انگریزی میں خبریں پڑھتی تھیں, سر ڈھکا ہوتا تھا, اس کا کریڈٹ بھی ضیاء الحق کو جاتا تھا. جی جی جی. آپ یہ دیکھیں کہ حکمران اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو نیچے احکامات آنے میں بہتری, ٹائم ضرور لگے گا لیکن بہتری آتی ہے. یہ بھی حکمران مدینہ کی ریاست کا ٹائٹل تو ہے, دائیں بیٹھے شیریں مزاری دیکھ لیں, اسلام کا نام نظر آتا ہے. یہ کردار تھا مدینہ کی ریاست کا. وہ تو زیادہ اسلام کو بیکورڈ کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. اور سر اگر حکومتی سطح پر یہ اقدامات ہو جائیں تو امپلیمنٹیشن میں زیادہ آسانی اور جلدی ہے. عمران خان نے صرف ابھی اتنی سی بات کی تھی کہ لباس ایسا پہنے, کتنا کرٹیسزم ہوا ہے. جب وہ دھرنے کے اندر اس نے دھجیاں اڑائیں شریعت کی, وہاں وہ پروٹوکول میں تھا, وہ لیڈر تھا. یعنی مقصد ہے کہ جہاں آپ حکمرانوں کو دیتے ہیں نا اس کا ڈسکریڈٹ, وہاں انفرادی طور پر ایسے باپ بھائی بیٹے کو دیوس دین میں کہا گیا, بغیرت کہا گیا. اس کا ترجمہ اگر یہ ہے, یعنی جس کو پتہ ہی نہیں میری ماں بہن بیٹی کس کے ساتھ جاتی کیسے آتی. اور میں یہ حیران ہوتا ہوں, دنیا نیوز ہے, اس کا ایک بڑا چیف رپورٹر ہے, اس کی بیٹی ہمارے پاس, اب آپ نے تو جبرن شاید اس کو وائے میں بھیج دی ہے, لیکن رپورٹنگ دنیا کی ہے, گھر کی نہیں کی. اگر گھر پہ تھوڑی توجہ دی ہوتی اور بچیوں کے لیے قرآن اٹھانے والے اور قسمیں کھانے والے یہ لوگ شاید اگر گھر میں توجہ دیں تربیت پر بھی, اور بچوں کو نہ ہی بیجا سختی, نہ ہی اتنی ان کو ڈھیل دے دی جائے کہ آپ ان کو جو کزنس چھوڑنے چلے جائیں, ریلیٹیوز چلے جائیں, یا بچی خود آ جائے. تو انسان تو ایک غلطیوں کو پتلا ہے, تو اس میں تو غلطی کا شائبہ تو رہے گا. اور اس کو تو باہر جب دو راستے برائی بڑی قریب تر ملے گی اور اس میں بڑی چمک نظر آئے گی تو اٹریکشن تو ہوگی. تو اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے لوگوں نے جو ذمہ داری تھی نا انفرادی سطح سے ختم کرتے کرتے, اب ہم یہ اجتماعی طور پہ نہیں, یہ انفرادیت سے بے حیائی بے پردگی کا آغاز ہوا ہے. اب جتنی مرضی ریلیجیس فیملیز میں آپ دیکھ لیں, اب شوٹ سے لے کر اور آگے تمام چیزیں کامن ہو گئی. بعد بھی اب آیا, پہلے بھی اب آیا, اس دن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے شوٹ ہو جاتے ہیں. سر بہت خوبصورت انداز میں آپ نے وجوہات کا ذکر کیا, اور صاف ظاہر ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جب ہم اپنا انفرادی کردار جو وہ ادا نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم کبھی بھی اقدار کے محافظ نہیں ہو سکتے. معزز ناظرین, میں مس تہمینہ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ صاف ظاہر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کامل ترین نمونہ ہے. صاف ظاہر ہے جہاں پر آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں باقی تمام فلاسفرز کے اور رائٹرز کی احکامات, ان کے قول, ان کی کوٹیشنز تو یاد ہیں, نہیں یاد تو ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اس ابتدائی گفتگو میں پردے کے متعلق قرآن مجید کے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ان کی کیا تعلیمات ہیں, ان کا خلاصہ ناظرین کے سامنے, خواتین کے سامنے ضرور رکھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 رکھنا چاہوں گی. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ رب العزت نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی مومنوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو اذیت نہ دی جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو اس میں صرف انبیاء کرام کی بیویوں بیٹیوں کو نہیں کہا گیا, اس میں تمام امت کی مسلم خواتین سے کہا گیا ہے یہ کہ آپ اپنے اوپر جلاب
کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک بڑی چادر کو کہتے ہیں کہ اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ آپ پہچانی نہ جائیں. وجہ پیچھے کیا بتائیے کہ پہچانی نہ جائیں اور آپ اذیت نہ دی جائیں, یعنی کہ آپ بے حجاب ہو کر نکلیں گے تو ظاہری بات ہے مسائل آئیں گے اور اذیت بھی دی جائے گی آپ کو. اگر ہم حجاب کو دیکھیں تو حجاب ایک پردہ ہے, آڑ ہے, دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی ایک چیز ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے کیوں اس چیز سے جلاب کے بارے میں کہا ہے, پردے کے بارے میں کہا ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر معمولات زندگی میں ہی آپ اگر ہم کنار روڈ پہ جائیں تو کتنے سگنلز ہیں, تو ہم اگر ان سگنلز پہ نہیں رکتے تو حادثات ہونے کا بہت زیادہ ڈر ہے. تو اسی طرح سے اگر ایک عورت بھی بے حجاب ہو کر نکلتی ہے تو ظاہری بات ہے جتنی بھی بری نظریں ہیں اس سے خود کو بھی اس کو اذیت ہوتی ہے, لیکن کتنے لوگوں کے بھی ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم حجاب کے حوالے سے دیکھیں تو حجاب اصل میں آزادی بھی ہے, ایمان کی پہچان بھی ہے اور غیرت کا نشان بھی ہے. جیسے ابھی افتخار صاحب نے کہا کہ جو ہماری پہلی بڑی خواتین تھیں کہ جب شادی بیاہ ہوتا تھا کس طرح سے ایک معاملات تھے, مطلب پردے کا دھیان رکھا جاتا تھا. آج اگر ہم دیکھیں تو آج کی دور میں جو پردے کو حجاب کے حوالے سے اسپیشلی جو ختم کرنے کے حوالے سے جو آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس کو اتنا زیادہ مطلب بیکورڈ قرار دیا گیا نا کہ جو حجاب کرتی ہے تو اس میں تنقید بہت زیادہ کی جاتی ہے. جبکہ اب اگر ہم دیکھیں حجاب عزت کی بھی پہچان ہے, ایمان کی بھی پہچان ہے. تو آپ دیکھیں بیت اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کور کیا ہے, ہر قیمتی چیز کو اللہ رب العزت نے کور کیا ہے. آپ دیکھیں پھلوں کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کتنے فروٹس ہیں, میواز ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے پردوں میں رکھا ہے. ہر قیمتی چیز اس رب نے پردے میں رکھی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو عورت کی قیمتی چیز ہے تو اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہے. بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ پابندیاں ہیں, یہ مسائل ہیں, یہ تو حالانکہ حقیقت میں اس کے ذریعے عورت کو اسلام نے عزت دی ہے, اس وجہ سے قیمتی تھی لہذا اس کو پردے میں رکھ دیا گیا نا. ہر چیز قیمتی چیز کے بارے میں نا, ہر قیمتی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے. آپ دیکھیں دل بند ہوتا ہے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس دل کو اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے؟ پسلیوں کے درمیان میں. صرف پسلیاں نہیں, پھر اس کے اوپر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سکن کو رکھا, جھلی کو رکھا, کتنے پردے ہیں جس کو کور کر کے اس دل کو رکھا گیا. سب سے قیمتی چیز سب سے قیمتی چیز ہے اس باڈی میں. جی بالکل, باڈی میں. تو اگر یہ اس کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچتی, کچھ پہنچتا ہے تو آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے ایک عورت جب اپنی سب سے قیمتی چیز کو چھوڑ دیتی ہے تو آپ دیکھیں تو ذرا اپنی قیمت کھو دیتی ہے. وہ راستے کے پتھر کی طرح ہی ہے, جو مرضی اس کو ٹھوکر مارے اور کر لے. اور اسی طرح دیکھیں اوپن جو فروٹ ہوتے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے کوئی کھانے کو, اس میں مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں. ہر کورڈ جو پھل ہو, کورڈ چیز ہو, اسی کو کھانے کو اور لینے کو بھی دل کرتا ہے. تو اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, مجھے اپنی صحابیات میں ہی صحیح ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کے بیٹے کی ڈیتھ کے بارے میں پوچھنے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہیں اور آپ نے پردہ کیا ہوا ہے. تو بڑے خوبصورت انہوں نے آنسر کیا کہ بیٹے کی وجہ سے مجھ پہ مصیبت آئی ہے لیکن میری ابھی حیا تو نہیں اٹھی. واہ واہ واہ, یعنی ابو داؤد کی یہ حدیث ہے بہت خوبصورت, کہ بیٹے کی وجہ سے مصیبت تو مجھ پہ ہے لیکن میری حیا نہیں اٹھی کہ میں مطلب پردہ چھوڑ کر آ جاؤں. پوچھنا میں نے ضرور ہے. تو اس طرح سے ہماری ام المومنین, حیا ایمان کے حصوں میں سے ایمان کا حصہ ہے. اور یہ تو حیا کی بات تو ڈاکٹر صاحب جہاں خواتین کے لیے ہے وہاں تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں, اور عثمان غنی ان کے صحابی کی تربیت دیکھیں, اس میں کیسی نظر ہے کہ جب وہ استاد کا عالم کیا ہونا, تو استاد کا عالم کیا ہونا. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام یعنی اتنا شرماتے تھے کہ اتنی کواری لڑکی بھی وہ نہیں شرماتی, اور ان کے اندر ایک حیا کا معاملہ تھا. پردے کے حوالے سے آپ دیکھیں نا, جب آیات اتری تھی تو ہماری صحابیات کے عمل کا آپ عالم یہ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں آیات اتری ہیں, انہیں پتہ چلا ہے. تو جب انہوں نے گھر جانا تھا تو ایک ہی چادر میں دو خواتین ہو گئیں. یہ اتنا زیادہ الحمدللہ انہوں نے پردے کے احکامات کو لیا. اسی طرح سے اما عائشہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے کہ ان کو دودھ پلایا تھا
रज़ाई भाई उनके आए, जी जी तो उन्होंने कहा, इजाज़त मांगी आने की, तो उन्होंने कहा तो मैं तो आपको इजाज़त नहीं दूंगी क्योंकि पर्दे के अहकामात नाज़िल हो चुके हैं। मैं जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछूंगी तो मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगी। तो जब अल्लाह के नबी आए तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वो तो आपके रज़ाई भाई हैं, तो आप उनको तब उनको इजाज़त दी। मतलब वो इतनी ज़्यादा इसके हवाले से उन्होंने अमल किया। मैं इंशाल्लाह इस पर मज़ीद सवालात भी आपसे मैं लूँगा कि उम्महातुल मोमिनीन का और सहाबियात का इस पर जब वो अमल कैसा रहा। मैं नबीला बाजी की तरफ बढ़ना चाहूँगा। नबीला बाजी, हकीकत में बात यह है कि पर्दा, ये हकीकत में पर्दे की तारीफ़ क्या है? शरई पर्दा है, कोई गैर शरई पर्दा है, और फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है? शुक्रिया इनाम भाई, आपने दो चीज़ें जो है ना वो की जी, हैं जी। कि एक पर्दे की डेफिनेशन क्या है जी, और जी। सेकंड ये कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी अहमियत क्या है? अहमियत आपने सबसे पहले तो हम पर्दा, हिजाब, घूंघट, चादर, निकाब, अबाया, बुर्का, जी, ये जी। वो सारी वो टर्म्स हैं जो हमारे यहाँ माशरे में यूज़ होती हैं। जी जी। इन सारों का जो मफहूम है वो एक ही आता है, और वो पर्दा है। वो है पर्दा। हिजाब, हम्म। हिजाब क्योंकि कुरान पाक में अरबिक वर्ड है, कुरान जी। पाक में यूज़ हुआ है और तकरीबन 7 दफ़ा आया है। हम्म। अब हमें इसके मीनिंग को जानना है कि है क्या। जी जी। पर्दा है, आड़ है, घूंघट है, चादर है, उसका मतलब क्या है? हम्म। ये रिलेट है सतर के साथ। वो ठीक सतर डिफाइन की है मर्द के लिए भी, वो सतर डिफाइन की है औरत के लिए भी। अब औरत का जो डिफाइन किया है वो ये है कि चेहरा, हाथ और पाँव के अलावा हर चीज़ ढकी होनी चाहिए जी जी जी। तमाम नामहरम रिश्तों से, यानी और सवाए उनके, यानी एक्सेप्शन दी है उनके कि जिनके साथ दाइमन निकाह हराम है, जिसमें बाप आ जाता है, बेटा आ जाता है, भाई आ जाते हैं, बाकी तमाम रिश्तेदार, यानी कि जिनके साथ किसी सूरत में भी निकाह हो सकता है। देवर है, आज आप भाई के निकाह में हैं, नहीं हो सकता, जिस दिन उसकी डेथ हो जाती हो जाएगा, तो लिहाजा वहाँ पर्दा है। बात समझ आ गई। अब इसी तरह साली का भी यूँ ही आता है कि उनकी बहन अगर निकाह में है तब तक तो नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, फिर हो सकता है। तो लिहाजा वो तमाम यानी महरम रिश्तों के अलावा आप ना महरम का जैसे डिफ़ाइन कर दिया कुरान, ये एक अलग चीज़ है कि ना महरम, उसमें देवर भी है, उसमें कज़न्स भी हैं, तो जिसकी मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन कर दी कि दाइमन जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता माँ सवाए उनके, यानी उसके पर्दे की क्या डेफिनेशन? आप चेहरा, हाथ और पाँव, ये शरई पर्दा है, इसी का ही हुक्म भी है। अब दो चीज़ें हैं, एक घर में रहने का तरीका होता है, एक बाहर जाने का तरीका होता है। आप घर में हैं, घर में आपके रिश्ते क्या होते हैं? आपके वालिद साहब हैं, आपके भाई हैं, तो उसमें अगर आपकी चादर कहीं उतर भी जाती है तो वो अल्लाह पाक उस पर कोई, अल्लाह पाक दीन में सख्ती नहीं है, आपको अजाब नहीं है। आपके दोनों जो आपके मैनर्स हैं वो चेंज होने चाहिए, बाहर जाने वाले और अंदर रहने वाले। अब नेक्स्ट ये डेफिनेशन है पर्दे की कि आपका पर्दा जो है, आप कहीं भी हैं, अब नमाज की हालत में भी हैं, आपके बाल नहीं नज़र आने चाहिए, आपकी थोड़ी तक कवर होना चाहिए, आपकी नेक नज़र नहीं आनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं अगर हिजाब हो भी रहा है तो कभी गले में नेकलेस पहना हुआ तो वो नज़र आ रहा है, अगर हिजाब लिया हुआ तो बालों के थोड़े से स्टाइल आगे किए हुए। आपको बाल कवर करने के लिए कहा गया है, आपको थोड़ी तक कवर करने के लिए कहा गया है। आपको जो एक्सेप्शन मिली है वो हैंड्स की मिली है, वो पाँव की मिली है। अब ये बात समझने वाली है, आप उसको पूरे कपड़ों में भी रह के कर सकते हैं, आप चादर के साथ भी कर सकते हैं, आप हिजाब के साथ भी कर सकते। अब आपने जो शलवार कमीज़ पहनी हुई जो कि हमारे पाकिस्तान का ट्रेंड है, आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि लिबास ढीला डाला हो, आपकी आस्तीनें पूरी हों, आपका लेने का अंदाज, आपने चाहे छोटी चीज़ ली हुई है ढीले कपड़ों के ऊपर, लेकिन आपका वो जो उसकी सतर बताई गई है वो कवर कर रहे हो, तो ये आपका पर्दा है। तो यानी यहाँ पर तो ये आपने जैसे बड़ा जिक्र किया कि हम नमाज में भी खातून के लिए ये हुक्म है कि बाल तक नज़र नहीं आने चाहिए। नहीं, अल्लाह की बारगाह में हमने जाना है तो वहाँ पर भी इसका हमने ख्याल रखना है। ये तो बहुत ख्याल रखना है, बहुत रखना है, क्योंकि अगर देखें आजकल हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने जो किया है, बारीक दुपट्टे होते हैं, उन्हीं के साथ उसी को ओढ़ा, उसमें से बाल नज़र आ रहे होते हैं, नमाज तो होती नहीं जी। आपकी, तो नमाज नहीं होती। आप मालिक के सामने जा रहे हैं, जिसके सामने सजदा रेज कर रहे हैं, जो हुक्म है उसी पे अमल नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात इनाम भाई जो आपने कहा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी, मैं तहमीना सबर की बात को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, इन्होंने बड़ी अच्छी मिसालें दी हैं, तो उसी को मैं आगे लेके जाती हूँ और थोड़ा वाजिया करके मैं उसको बताना चाहती हूँ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी
زندگی میں پہلی تو ہماری اپنی انسانی لائف جی جی کہ ہم جو روزمرہ زندگی گزار رہے ہیں کیسے گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی یہ پچھلے 2 سال سے کووڈ چل رہا ہے, جی جی تو اس کووڈ کی وجہ سے اویئرنیس آئی ہے ہائیجین فوڈ کی طرف, جی جی آپ کے نیٹنیس کی طرف, جی لوگوں کو پتہ چلا ہے ہینڈ واش کرنے, حالانکہ سنت نبوی تھا, پہلے بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں کتنی دفعہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا کہا, بعد میں دھونے کا کہا, نماز 5 نمازوں میں ہم دھوتے ہیں, دیکھیں وہ کتنے ٹائمز بن جاتے ہیں. لیکن یہ اویئرنیس ڈر کی وجہ سے آئی, کووڈ کی وجہ سے, کہ ہمیں یہ نہ ہو جائے کہ ہم نے ہاتھ دھونے. ٹھیک ہے, اب ہم روزمرہ لائف میں دیکھیں, ہم باہر نکلتے ہیں, آپ یہ دیکھیں ہم کھلی چیزوں کو پریفر نہیں کر رہے. کھلی چیزوں میں 100 چیزیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں. اب جو پیکیجنگ ہے, پیکڈ چیزیں ہیں, ہم ان کو پریفر کرتے ہیں کہ اس میں گند نہیں ہوگا, اس میں کوئی چیز نہیں ہے, اس میں جمس نہیں ہے, لہٰذا چاہے وہ بڑے اسٹورز کو پریفر کریں گے, چاہے اس پہ برانڈ کا کوئی بھی نام لگا ہوا ہو, ہم کہیں گے نہیں یہ چیز اچھی ہے, باہر سے نہیں لینا. اب یہ چلے پاکستان میں یہ ٹرینڈز ابھی آئے ہیں, جن کے پاس پیسہ تھا ان کو پہلے بھی پتہ ہے, لیکن اگر ویسٹرن کنٹری کو دیکھیں, ویسٹرن دنیا کو دیکھیں, یورپ کو دیکھیں, تو ان کے تو بالکل بین ہے, ان کے تو الاؤ ہی نہیں ہے کہ کھلی چیزوں کو جو ہے نا آپ بیچ سکتے ہیں, کھلی چیزوں کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے. وہاں تو ہر چیز چھوٹی سے لے کر اوپر تک وہ سب کچھ کیا ہے, دودھ بھی پیکٹ میں ہے, ہر چیز پیکٹ میں ہے. اب پھر میں یہ بات بتائیں کہ اگر ہم اپنے اس کو میڈیا کو دیکھ لیں تو ہمارا دیکھیں ایک بات, یہ ایک الگ ایشو ہے, ایک الگ ایشو ہے کہ ہم دودھ کا کھلے دودھ کی بات کریں یا ہم پیکٹ والے دودھ کی بات کریں, لیکن ایڈورٹیز کیا کی جاتی ہے کہ اس کو اتنی ہیٹ پہ گرم کیا گیا, اتنی پیکج میں ٹیٹرا پیک میں اسے بند کیا گیا, لہٰذا کھلے دودھ کی نسبت یہ کیا ہے زیادہ جو ہے بہتر ہے. کیا بتایا کہ جا رہی پروٹیکشن کیا بتائی جا رہی, اس کی کور, اس کی کوالٹی کور. اب پھر تہمینہ صاحب نے جیسے کہا کہ ہم بازار میں جاتے ہیں, ہم چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں, میں آپ کو بڑی چھوٹی مثال دوں گی کہ مثال کے طور پہ ایک غریب بندہ, بالکل غریب, جس کے پاس 1 درجن جو ہیں وہ کیلے لینے کے پیسے ہیں, اس نے بناناز خریدے. آپ یقین کریں وہ بنانا والا جو بندہ ہے نا, اس کے پاس اس بنانا سے چھلکا اترا ہوا ہو, وہ کہے کہ یہ میں تمہیں فری دیتا ہوں, بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے, کبھی نہیں لے گا کہ بھائی تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم مجھے یہ دے رہے ہو, پتہ نہیں کیا کیا بیٹھا ہوگا اس کے اوپر. تو لہٰذا اس کی پروٹیکشن اس کس کے ساتھ ریلیٹ تھی, ہیلتھ کے ساتھ. تو اب اویئرنیس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہائیجین چیز کیسی ہوتی ہے, اس نے مجھے نقصان دینا ہے یا میرا فائدہ دینا ہے. اب وہ کھلا ہوا جو کیلا ہے, یہ بناناز ہیں, اس کا کلر چینج ہو جائے گا, اس پہ مکھیاں آئیں گی, اس پہ کیڑے آئیں گے, لہٰذا آپ نے اسے ریجیکٹ کر دیا. اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں, آپ انار کو دیکھ لیں, اللہ پاک نے کیسی پروٹیکشن کا انتظام کیا ہے. باہر جو سکن ہے ہارڈ ہے, اندر آپ سیمیٹری دیکھیں تو سیمیٹری میں پردے ہیں, کیا پروٹیکشن کس کی, وہ جو اندر دانے موجود ہیں اس کی پروٹیکشن, اس کا انتظام کیا گیا. اب اسی طرح پھر میں بات کروں کہ آپ دیکھیں یہ وہ فروٹس ہیں, ان فروٹس کے اوپر آپ کو بھیڑ دکھائی نہیں دے گی, مکھی دکھائی نہیں دے گی, پروٹیکشن ہے. ایک بڑی روزمرہ زندگی میں جو میں نے آبزرو کیا ہے, آپ یہ آم ہمارا بڑا جو ہے نا وہ قیمتی پھل ہے, اور بڑا جناب شوق سے, بڑوں کا سردار, شوق سے کھایا جانے والا پھل ہے. آپ یہاں رکھ دیں, آپ کو کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی جب تک وہ کورڈ ہے. آپ یقین کریں, آپ کھولیں اسے, کھول کے رکھیں, آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. ایک اسپیشل ٹائپ کی مکھی ہوتی ہے, گرین اینڈ ریڈ سے اس کا وہ کہاں سے نازل ہوتی ہے, کیسے آتی ہے, وہ فوراً آ کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا جب تک پروٹیکشن رہی, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی اس کے اوپر آ کے بیٹھ, لیکن جو ہی وہ پروٹیکشن کھلی, وہ ساتھ ہی جو ہے وہ مرکز ہو گیا اس کے. اب اسی طرح آپ آبزرو کیا ہوگا کہ اگر آپ جائیں نا, تو انگور ایک بڑا ڈیلیکیٹ پھل ہے, اس کے اوپر پروٹیکشن نہیں ہے. وہاں بھیڑ بھی ہوگی, وہاں چھوٹی مکھی بھی ہوگی, وہاں شہد کی مکھی بھی ہوگی. اینڈ سیکنڈلی یہ اس کا جو لائف ٹائم ہے وہ کم ہے. ہاں ایسے ہی ہے, اس کا لائف ٹائم نہیں ہوگا, تو یہ تو جلدی خراب ہو جاتا. ایک جملے کو اگر ہم ریلیٹ کرتے جائیں خواتین کے میں پردے کے آپ نے ساتھ, کیونکہ روزمرہ کہا ہے نا, تو میں اسے بتانا چاہتی ہوں چھوٹی مثالوں سے کہ اس روزمرہ میں عورت کے پردے کی کیا اہمیت ہے. یہ تو ہم کائنات کو آبزرو کریں تو ہمیں خود بخود سمجھ آ جائے گی. کیوں آبزرو کرنے کے لیے کہا گیا ہے, کیوں کہا گیا ہے کہ دیکھیں, غور و فکر اور کیا جائے, کائنات میں غور کریں, اپنی ذات میں غور کریں, بار بار غور و فکر کی یہ اب بات. ساری مثالوں کے ذریعے بات بخوبی سمجھ آ جاتی ہے کہ عورت کے لیے پردہ اس کی پروٹیکشن ہے, اس کی ڈگنیٹی ہے, اس کی پیوریفیکیشن, بالکل اس کی عزت, اس کی اہمیت ہے, اس کی عزت ہے. بلکہ اس میں یہ ذکر کرنا چاہوں گی, ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک نا ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں فٹ بال کھیل رہی تھیں لڑکیاں, اور اس میں پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ جب وائرل ہوئی ہے تو ایک اس کے گرد حلقہ بنتا ہے, اور اس حلقے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچی نیچے جھکی ہوئی ہے, اینڈ دین وہ اٹھ جاتی ہے. اب کیمرے نے کچھ کیچ نہیں کیا, بعد میں جب اس کی ریسرچ ہوئی, اس پہ لکھا گیا, دین پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی جو تھی وہ حجابین تھی,
یعنی اچھا۔ حجاب لیتی تھی جی جی۔ اور ڈیورنگ جو فٹ بال کھیلتے ہوئے اس کا حجاب اتر جاتا ہے۔ اب آپ ڈگنیٹی چیک کریں کہ نان مسلمس ہیں اس کے جو ہیں وہ اپوز کھیلنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی ڈگنیٹی کا کیا خیال کیا کہ اس جو گیم تھی اسے پوز کر دیا، پوز کر کے سب نے اس کے گرد سرکل بنایا اور اس کی اس ڈگنیٹی کو اس کو برقرار رکھتے ہوئے اتنا سرکل بنایا کہ کیمرہ بھی نہیں دیکھ سکا کہ نیچے ہوا گیا جب تک وہ اپنا حجاب نہیں ٹھیک کر لی۔ نان مسلمز نے بھی اس کی رسپیکٹ کی ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم مسلم ہو کے کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ ترقی کی راہ میں آڑ ہے؟ ان کی ترقی کی آڑ میں تو بلکہ باجی میں آپ کی بات کو یہاں انڈورس کرنا چاہوں گا، بادشاہی مسجد میں اگر آپ تصاویر کھنچوانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے تو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، سیر کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ مسجد، تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر اگر نان مسلمز آ جائیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نان مسلم خواتین آئیں تو انہوں نے اپنے سر پہ پردے رکھ لیے، اور اسی ٹائم پہ جب دوسری طرف میری نظر پڑی تو وہاں دیکھا کہ ہماری پاکستانی خواتین وہ بے پردہ اسی طریقے سے پھر رہی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ معاشرتی اقدار کو زندہ رکھنا یہ قوموں کی زندگی کی علامت ہے، بالکل تو وہ پھر جب خود اپنی اقدار کو نہیں چھوڑتے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے اقدار ابھی کو آپ بھی نے کیونکہ تحفظ نان دیا۔ مسلم کا ذکر کیا ہے انعام جی۔ بھائی، تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گی، آپ دیکھیں ابھی سوشل میڈیا پہ ہر چیز آپ کے سامنے کھلی ہے۔ وہ دور چلا گیا ہے کہ جب کسی نے اسلام قبول کیا تو پتہ نہیں برسوں لگ جاتے تھے پتہ کرنے میں، آج اسلام قبول کرتے ہیں دوسرے دن سوشل میڈیا پہ جو ہے نا بات چل پڑتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی نان مسلم کو اسلام قبول کرنے کے بعد حجاب کے بغیر دیکھا ہے؟ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ پہلے ان کے کئی گلوکارائیں ہاں اور جی، اداکارائیں بھی اسلام انہوں نے قبول کیا تو اس کے بعد وہ انہوں نے ہمیشہ پردے کا بیکاز خیال۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلم عورت کی پہچان اس کے پردے سے ہے۔ ایک مسلم عورت جو ہے نام ہے کورڈ ہونے کا، تو لہٰذا اللہ پاک بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس کے فیصلوں میں بڑی حکمتیں ہیں۔ تو بات ہے سمجھنے کی، بات ہے بلیو رکھنے کی، لہٰذا جو سمجھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے، عبایا، پردہ، حجاب جو بھی کر کے نکلتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو کوئی ایسی نظریں جو ہیں، ایک لڑکی جو ہے حجاب میں جا رہی ہے، ایک ویسٹرن ڈریس میں جا رہی ہے، حجاب والی پہ نظر جائے گی مڑ کے واپس آ جائے گی، لیکن جو دوسری جا رہی ہیں وہ میں نے جیسے آپ کو مثال دی، کھلا وہ ہے، وہاں نظریں جائیں گی، ٹکی رہیں گی، ایک نہیں کئی جائیں گی۔ تو لہٰذا ہمارے معاشرے میں حجاب کا کردار عورت کی بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ آج کی عورت کو سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ عورت کی پروٹیکشن اس میں، اس کی رسپیکٹ اس میں، اس کی ڈگنیٹی اسی پردے میں۔ بہت خوبصورت آپ نے مثالوں کے ساتھ اور تعلیمات کے ساتھ بات کو واضح کیا۔ سر اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی اہمیت ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ والدین جو بالخصوص تعلیمی اداروں میں بڑے فخر کے ساتھ، مسجد میں اگر درس قرآن شروع ہو جائے نا تو وہاں تو انہیں پردہ بڑا یاد آتا ہے، لیکن جب والدین تعلیمی اداروں میں بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، اکیلے بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، کزن کو بھی بھائی بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور آج کی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بات 100% طے ہے کہ یعنی جس طرح بھائی کے ساتھ جانا معیوب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، بچیاں کزن کے ساتھ جانا بھی ایسے ہی سمجھتی ہیں کہ جیسے اس کے ساتھ بالکل جانا ایسے ہی ہے جیسے بھائیوں کے ساتھ۔ لیکن جب وہ جاتی ہیں پھر وہاں بے پردگی کے عوامل ہم دیکھتے ہیں، وہ کالج ہو، وہ یونیورسٹی ہو بالخصوص۔ تو سر اس سے پھر کیسے مسائل جنم لیتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ ان کی تصویر کشی ضرور کر دیں تاکہ شاید کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے۔ انعام صاحب، اس میں تو سمجھتا ہوں کہ گھر میں جو اس کے باپ کا کردار تھا نا وہ بڑا ضروری تھا۔ جب اس نے آنکھیں بند کی، عورت کے اوپر کنٹرول ختم ہوا، عورت کا وہی رنگ اس کی بیٹی پہ چڑھ رہا ہے، کیونکہ اصل میں جو بیٹی ہے وہ اپنی ماں کی عکاسی کرتی ہے۔ اور دوسری بات، اگر خامد دیوس ہے، اس کو نہیں پتا، دین سے دور ہے، اور وہ اگر وہ زن مریض ہے تو اس کو تو ویسے ہی خوف بڑا ہے، وہ تو جیسے عورت ڈومینیٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیرنٹس میں بھی جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ایڈمیشن ڈیسک کے اوپر، تو بہت سارے اب گھروں میں ایسے نظر آتا ہے وہ بھیگی بلی بن کے پیچھے بیٹھتا ہے، وہ ساری ڈیلنگ جو ہے وہ عورت کرتی ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتی کہ میرے سے زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے، مجھے پتا ہے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے۔ وہ بے شرم پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ گفتگو ساری وہ عورت تو تکرار کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری بات، جب ہم بچی میں کسی میں دیکھتے ہیں نا کوئی ایسی چیز یا ایونٹ کے اوپر جب وہ پہچانی نہیں جاتی،
تو یقین جانے کہ اس میں وہاں یہ نظر نہیں آتا کہ اس بچی کا قصور ہے، یہ نظر آتا ہے کہ اس کا باپ یا بھائی اندھے ہیں اور اس میں اس کی ماں انوالوڈ ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی مسائل تعلیمی اداروں میں بے شمار آتے ہیں، جب پیچھے آپ بیک گراؤنڈ میں والدین سے ملتے ہیں، ماں اس میں انوالوڈ ہوتی ہے جو باپ سے چھپاتی ہے گھر کی لڑائی. وہ ابھی مجھے پچھلے دنوں بات سنانے میں کوئی یار نہیں ہے، بچیوں نے پولیس پہ کالز کرنا شروع کر دیں، کالجز کھلے ہوئے ہیں، ان کو بند کروائیں. تو جب بچی ہم نے ٹریس کی تو اس کی ماں نے آ کے یہ کہا کہ آپ اس کے فادر کو کال نہ کریں. بچی نے اپنے باپ کے موبائل سے کالج کے سارے نمبر بلاک کیے اور وہ آگے کہنے لگی جو بات کریے میرے سے کریں، میرے گھر کی عید خراب نہ کر دیجیے گا، اب عید آ رہی ہے، آپ میرے گھر میں لڑائی ڈلوانا چاہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کتنی بے حسی ہے کہ ماں ہی بیٹی کے سارے چال چلن میں خرابی کا باعث ماں ہے اور اس کی رازداں ہے. وہ خاوند کسی نہیں بتاتی، خاوند مجھے بولے گا. بچی کا ہر راستہ، یہی تو پھر ڈرامے بھی عکاسی اب کر رہے ہیں کہ مائیں انوالوڈ ہیں. ماں سے زیادہ اللہ نے کوئی ایسا مخلص رشتہ بنایا ہی نہیں تھا. جہاں اب ہم پیچھے برائی کے پیچھے دیکھتے ہیں، وہ پیچھے عورت چھپا رہی خاوند سے، اور اس چھپانے کی آڑ میں اپنا گھر رکھنے کی خاطر بچی کی زندگی داؤ پہ لگا رہی. سر آپ نے ایونٹس کا ذکر کیا تو اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ اس کو گھر کی، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گھر کے کمرے سے اس کو کور کر کے بھائی کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. ایسے مناظر بھی دیکھنے کو آتے ہیں، یعنی بھائی کو نہیں پتا ہوتا کہ میری بہن جو ہے وہ، لیکن ماں کو پتا ہے پیچھے. اور آپ دیکھیں مختلف ایونٹس پہ جب مائیں ساتھ آتی ہیں، یہ پتہ نہیں لگتا کہ ماں کون سی اور بیٹی کون سی ہے. وہ وہیں پتہ لگ جاتا ہے اس میں اس کا قصور نہیں، اس کی ماں کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، اس کی ماں نے اس کو گروم نہیں کیا. یہ جو چینج چلی آ رہی ہے نا، اور الٹا پھر آگے سے یہ کہتی ہیں اگر کوئی فیمیل ٹیچر، ویسے تو میل ٹیچرز ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے اس یہ کسٹمر اور جو ہے نا آنر والا جو معاملہ چل رہا ہے تعلیمی اداروں کو، یہ سمجھتے ہیں وہاں میل ٹیچر تو اوائڈ کرتا ہے کہ میں عزت کی خاطر میں صرف کیا کہنے بیٹھوں، میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کاؤنٹر اٹیک آ جائے گا. فیمیل ٹیچر بھی کہنے بیٹھے تو الٹا ماں باپ آ کے یا خصوصاً مائیں آ کے لڑتی ہیں. آپ کون ہوتی ہیں کہنے والی کہ کیسے لباس، ہمیں پتہ ہے کیسے بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا. یعنی آپ سب سے پہلا نقصان ایک تو اپنے گھر میں کر رہی ہیں، دوسرا نقصان اس بچی سے آگے بچیاں دیکھ کے رنگ پکڑ رہی ہیں کہ جب اس کو اس کی والدہ ایسا لباس پہنا سکتی ہے جو فرشی اس نے آج جو پورے پروگرام کی زینت بننے کے لیے لہنگا یا شرارہ پہنا ہوا ہے، تو یہ میں کیوں نہیں پہن کے جا سکتی. ماما اس کو تو کچھ نہیں کہتے، آپ مجھے ہی روکتے ہیں. وہ فرینڈز کی طرف جا سکتی پارٹی میں، مجھے ہی آپ روکتے ہیں. اب مائیں کیا انوالو ہوتی ہیں بھائیوں سے، بیٹے سے چھپا کر، نہیں مجھے پتا کدھر بھیجنا ہے، دوستوں گھر بھیجتے ہیں، دوست سے آگے بھائیوں کے ساتھ انوالو. یہ وہ چینج چلتی ہے کہ آپ اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے. اور پھر جب بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے، جب بلاتے ہیں تو پھر بیٹی یہ منہ پہ جب ماں کے یہ کہتی ہے ماما آپ تو جانتی ہیں میرا 6 کلاس سے ریلیشن ہے. پہلے ماں ڈرامہ کر رہی ہے ہارٹ اٹیک کا کہ میں گر گئی، میں مر گئی، ایسی بات میرے سامنے بیٹی نے کیوں کی، میں وٹنس بیٹھا ہوں سامنے. تو پھر تھوڑی دیر بعد جب سیدھی ہوئی بیٹی کہنے لگی ماما آپ جانتی نہیں میرے 6 کلاس سے ریلیشن ہے، آپ کیوں روک رہی ہیں مجھے. جس بچی نے اور اپنی ماں کو ایسے کنٹرول کیا، اور اس عورت نے 6 سے 7 سال خاوند کو اندھیرے میں رکھا ہے، آج وہ اپنی بچی کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. اتنی ڈیل دینے کے بعد ایسا ممکن نہیں ہے. اور جب آپ ان کے لباس دیکھتے ہیں، لباس ماں باپ ہی تو لے کے دے رہے ہیں، اس باہر سے تو نہیں آ رہا، کرائے پہ تو نہیں مل رہے. ہاں اگر کوئی ایسی رینٹ پہ بھی دے رہی تو لباس تو آپ لے کر آ رہی ہیں، آپ کو نہیں نظر آ رہا میں نے کیسا لباس لے کے دیا ہے. پھر آپ یہ کہیں کہ جی اب لوگ شادی کرنے میں وہاں اسلام یاد آتا ہے، حق مہر کی باری آتی ہے وہاں کہتے ہیں شرعی حق مہر 22-23 روپے رکھ لیں. کمال ہے یار، باقی ہر چیز میں دین یاد نہیں. آ جا کے جہاں کسی کا رائٹ پے کرنا ہے وہاں شرعی پر آ جائیں. سر یہاں شادی کے معاملے میں ایک اور منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ویسے وہ اسکول بھی جاری ہوگی، کالج بھی گئی ہے، یونیورسٹی لیول تک پڑھی ہے، مگر جب رشتہ لینے کے لیے گئے ہیں تو اگر ڈیمانڈ کر دی اس لڑکے نے کہ میں نے اس کی شکل دیکھنی ہے محترمہ کی، نہیں تو ہم نہیں دے سکتے، ہم نہیں شیئر کر سکتے. حالانکہ وہاں شرعی مسئلہ ایسا ہے، وہاں اس کو یہ معلومات بتائیں گے، اجازت ہوتی ہے کہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں قدغن کے لگائیں گے نہیں جی ہم بچی نہیں دکھا سکتے. اس کے ساتھ جو ماں باپ آئے ہیں، بیٹے آئے ہیں، کوئی کزنز بھی ہو سکتا ہے، ان کے سامنے وہ لڑکی بیٹھ گئی جس کے ساتھ نکاح ہونا ہے، جس کو شریعت اجازت دے رہی ہے، اس سے آپ نے چھپایا ہوا ہے. مسئلہ یہ کہ عورت کا لفظی مطلب تو چھپی ہوئی چیز، ہم تو دین کو نہیں جانتے اتنا، ہم لوگ تو دین سے بہت دور دنیا دار لوگ ہیں، لیکن اس کے جو آفٹر ایفیکٹس جو معاشرے میں بگاڑ
آپ کے سامنے جو واقعات مینار پاکستان جیسے اور اسی طرح راوی روڈ کے اوپر چنگچی پہ بیٹھے جانے والے واقعات آپ دیکھیں نا, جب کیپری پہنی ہو اور جب آپ نے ٹراؤزرز ایسے پہنے ہوں, اب آپ پیچھے لڑکا چھیڑنے کی دعوت تو آپ خود دے رہے ہیں. اب اگر وہ چھیڑے بھی نا تو اس کا تو یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ نے اس کو اپیل کرنے کے لیے. عورت کی زیب و زینت کس کے لیے تھی؟ اس کے خاوند کے لیے تھی نا. تو کیا مصیبت ایسی پڑی تھی کہ جو آپ نے پبلک میں وہ چیز اپنی اڈاپٹ کی؟ جب پبلک میں اڈاپٹ کی تو پبلک کا پھر رائٹ ہے, آپ نے تو ان کے اٹریکشن کے لیے, اپنے آپ کو ماڈریٹ شو کرنے کے لیے جی کھلا گوشت پڑا ہے مکھیاں تو بیٹھیں گی, آئیں گے اور تو نوچیں یہ گے. چیز اور ہوگا. یہ ایسے مسائل ہیں کہ جس میں ہمارے والدین کو خود سوچنا چاہیے. بعض اوقات ہم مائیں دیکھتے ہیں وہ بڑی باشرہ آتی ہیں لیکن بچیوں کے اوپر کنٹرول ہی نہیں. کیوں؟ بچیوں کو ایک تو بیجا آزادی اور دوسرا گھر میں جو یہ سپورٹ دے دی ہے کہ شاید یہ ماڈریٹ ہوگی نا تو رشتہ اچھا آئے گا. ہمارے ایمان کی کمزوری اصل وجہ یہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں اگر اس نے ابائے پا کے ماسی بننا ہے, شادیوں پہ اگر ہم کہہ دیں نا اپنے اہل خانہ کو کہ بھئی دوپٹہ لینا ہے تو رشتہ دار آ کے کہتے ہیں کلاں تے آئے رہے اے ویاہ تسی کلاں تے انی پابندی دوپٹے دی کلاں تے آئے ہوئے. سیدھا کہتے ہیں تسی چنگے مولوی بن کے کلاں تے لیاندا ہے, شادی تے بندہ اجازت دیندا ہے. یعنی اس دن وہ جس بہنوئی سے جس رشتہ دار سے سارا سال دوپٹہ لے کے رکھا ہے اس دن آپ اتار دیں کیونکہ اب شادی پر آئے ہوئے, اس لیے بے حیائی ضروری ہے. اسی طرح دوسرا جی ڈانس سٹیج لگا ہوا ہے, ڈانس فلور لگا ہوا ہے, اس لیے ڈانس بھابیاں کو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں کریں شاید ہو سکتا ہے وہ شادی پہ خوش نہیں ہے. یعنی آپ نے کیا سٹینڈرڈ مینٹین کیا؟ جتنی زیادہ بے حیائی ہوگی اتنے آپ ماڈریٹ ہوں گے, اتنے آپ وسیع القلب ہوں گے. جتنی بے حیائی ہوگی اتنے آپ ایک بہترین انسان ہوں گے. دین اس کے برعکس اس کو دیوس بولتا ہے. اب آپ یا تو مسلمان بن جائیں یا جو اندرا گاندھی کی یلغار جو ہندو ڈراموں سے فالو کیا آپ اس کو فالو کر لیں. بدن پورا ننگا ہے, سلیو لیس پہنی ہوئی ہیں اور اوپر نام حضرت فاطمہ کا باندھا ہوا ہے. یہ آپ کو آپ یہ نام اگر حفاظت کر رہے ہوتے ایسے لوگوں کی تو بے نظیر کا حادثہ یہ امام زامن پہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ بالکل سر. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایسی خاتون کہ جس کا نہ ظاہری نہ باطنی روپ ویسا ہے اور وہ آپ نے مقدس نام پہنے ہوئے, مقدس نام پہنے ہوئے ہیں جن کے پردے کو بھی دیکھنے کی جرت کبھی کسی اور پھر مزے نہ کی ہوئی بات تھی. آپ دیکھیں شادی پوری اپنی انڈین موڈ پہ کی ہے اور جاتے ہوئے قرآن سر پہ رکھ دی ہے. اور دوسرا اوپر سے رزق کی جو تذلیل ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اب یہ رزق اپنا پیچھے چاول چھوڑ کے جائے بھائیوں کے لیے. یعنی جتنی آپ نے انڈین رسومات, جو ڈرامے کے سٹائل, جو لہنگا مارکیٹ میں ان ہوا, مہنگے سے مہنگے کی دوڑ میں آپ نے کیا, بے پردگی آپ نے اس لیے اپنائی کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے, یہ شادی بہت اچھی کی ہے. سر بہت خوبصورت آپ نے پوری منظر کشی بھی کی اور اس کے مسائل کا تذکرہ بھی کیا. یقینی طور پر والدین کو, بالخصوص والدین کو, اساتذہ کو اور دیگر داعیان قوم کو اس میں اپنا پریکٹیکلی کردار ادا کرنا ہوگا. میں مس تہمینہ کی طرف بڑھنا چاہوں گا. مس تہمینہ, بات یہ ہے کہ بے پردگی کو ماڈرنزم کہا جاتا ہے, حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا. یہ بے پردگی کا کلچر اسلام سے پہلے تھا اور بعد میں پردہ آیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز بعد میں آئی وہ لیٹسٹ ہے, وہ ماڈرن ہے. یہ بے پردگی تو پہلے تھی. خانہ کعبہ کا طواف بھی بے پردہ ہو کر کرتے تھے لوگ اور ایک عجیب و غریب نظام تھا. تو اسلام نے آ کر وہ بعد میں, جو چیز بعد میں آئی وہ لیٹسٹ ہو گئی. میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ ہماری خواتین گھروں میں اس پروگرام کو سن رہی ہیں, امہات المومنین اور صحابیات جنہوں نے میدان جنگ میں بھی اپنا کردار ادا کیا مگر کس طریقے سے اپنے پردے کی حفاظت کی, اس کی چند ایک مثالیں آپ ضرور رکھیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اصل ہمارے ہیرو کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے. جی, میں پہلے جو بھی افتخار صاحب نے بات کی نا عورت کے حوالے سے, تو عورت کا لفظ اورا سے نکلا ہے. اورا کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے عورت, نام بھی ہمیں عورت لیتے ہیں اور چھپی ہوئی چیز ہے. تو جیسے کہ آپ نے کیا ام المومنین کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے پردے کی مثالیں, حضرت جب پردے کی, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب پردے کی آیات اتری تھیں تو ہماری صحابیات نے کس طرح سے پردے کو اپنایا تھا. جیسے صحابیات نے کہا کہ کچھ خواتین کے پاس چادریں نہیں ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خواتین, جن بڑی چادر میں دو خواتین کور ہو کر تو آپ لوگ چلی جائیں نا.
اپنے گھروں میں اور اس کے بعد پھر جب بھی نکلنا ہے پردے میں ہی الحمدللہ نکلنا ہے. اگر ہم دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے کا تذکرہ کیا ہے امام زامن کے حوالے سے, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات میں کرنا, کوئی نامحرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے. تو وہ خاتون تھی جنت کی, ظاہری بات ہے, اور جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہیں الحمدللہ. تو اسی طرح سے حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ہے کہ جب پردے کے احکامات اترے تو انہوں نے پردہ شروع کر دیا, جیسے کہ وہ جو ان کے پردے کے حوالے سے وعدہ سورہ نور میں بھی اس کی آیات آئی ہیں, واقع عفق کے حوالے سے کافی مشہور آپ نے سنا ہوا ہے. تو جن صحابی نے ان کو دیکھا تھا انہوں نے ان آیات کے اترنے سے پہلے دیکھا تھا. تو جب وہ اپنے آ کے خیمے سے ان کو مطلب اٹھا کر لے گئے تھے, کیونکہ وہ ہلکی تھی تو سوئی ہوئی تھی وہ, تو انہوں نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا, تو پھر ان کے ساتھ چل پڑے. انہوں نے انا للہ پڑھا, شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن جب انہوں نے انا للہ پڑھا تو ان کو آواز آئی تو وہ جاگ گئیں, تو وہ ان کو کور کر کے لے کر آئے نا. صحابیہ میں سے ایک مثال وہ بھی یاد آتی نا, جب ایک خاتون کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں کہ اللہ کے نبی دعا کریں کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے نا تو میری اللہ تعالیٰ بیماری دور کر دے. پہلے تو یہ بات کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ بیماری تو دور کر دے لیکن اس بیماری سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو پھر کہنے لگی کہ یہ دعا کریں کہ مجھے اگر جب بھی دورہ پڑے نا تو میں بے پردہ نہ ہوں. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ جتنا عرصہ بھی عورت زندہ رہی مرگی کا دورہ پڑتا رہا, لیکن وہ جب بھی بے ہوش ہوتی ہیں تو کبھی بے پردہ نہیں ہوئی. یعنی اس وقت بھی دیکھیں بیماری قبول کر لی لیکن بے پردگی قبول نہیں کی, اور پیغمبر سے دعا بھی کروائی. جی. اور پھر وہ جو معروف واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ہی, کہ وہ جو حضور کے ایک نابینا صحابی تھے, عبداللہ ابن مکتوم غالباً نام, بالکل سر یہی نام تھا, اور وہ جب آئے سامنے تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اب آپ نے سامنے نہیں جانا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تو نابینا ہیں, آپ تو نابینی نہیں ہیں. تو یعنی جب پردے کی اتنی زیادہ جب وہ اہمیت بیان کی گئی ہے تو پھر ہمیں بطور مسلم خاتون اس پر ہر صورت جو وہ عمل بھی ضروری ہے. دیکھیں جیسے پردے کے حوالے سے بھی دو باتیں ہیں, جیسے احرام, ہم ویسے پردہ عورت پہ واجب ہے, لیکن احرام کی حالت میں عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بڑی چادر لے لے, لیکن پردہ اس وقت بھی نہیں اس نے کرنا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ملتا ہے نا کہ جب ہم عمرہ یا حج کرنے جاتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ, جب حج کرنے گئی تو جب دوسرے صحابی مطلب آتے تھے تو ہم اپنی چادریں اوپر ڈال لیتے تھے, ویسے ہم اپنا فیس کور نہیں کرتے تھے, اس حالت میں اجازت ہے. اچھا, اسی میں میں سوری فار انٹرپشن, مجھے کویسچن یاد آ گیا, کیونکہ جو پردہ چہرے کا نہیں نہ کرتی ہیں, نہیں کرنا چاہتی ہیں, وہ یہ دلیل دیتی ہیں دیکھیں نا اللہ اگر پردہ ہوتا تو اللہ کے گھر میں عورت کیوں ننگی ہوتی, وہ چہرہ کیوں نہیں کرتی, حالانکہ اس میں بھی احرام کی حالت میں بھی وہ کیپ خاص پہن کر ہاں جی وہ لٹکا رہی ہیں کپڑا. یعنی اس میں بھی اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا اس میں جو اجازت ہے وہ کس وجہ, کن وجوہات کی بنا پر. میری دونوں سے درخواست ہوگی کہ خواتین اس بات کو دلیل لیتی ہیں کہ اگر ہوتا چہرے کا پردہ تو پھر احرام کیوں ایسے باندھا جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ جب احرام کی حالت میں دیکھیں, یا آپ عمرہ کر رہے ہیں, یا آپ حج کر رہے ہیں, آپ طواف کر رہے ہیں, تو اس وقت آپ کو کسی قسم کی خوشبودار چیز لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ کو خوشبودار صابن سے منہ دھونے کی بھی اجازت نہیں ہے. باقی یعنی فیس کریم, بیوٹی کریم سے دور کی بات ہے کہ آپ خوشبودار صابن سے اپنا چہرہ بھی نہیں دھو سکتے. آپ سمپل ہوتے ہیں. آپ بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو دیکھیں, جب وہ اس میں ہوتی ہیں ان کے حلقے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کی اسکن بھی اوریجنل نظر آ رہی ہوتی ہے, سارا کچھ اوریجنل حالت میں ہوتا ہے. وہ جو اوریجنل حالت آتی ہے وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ وہاں اللہ کے گھر میں آپ اپنی اوریجنل حالت میں, اور اس وقت وہ اللہ کا گھر ہے جس میں ہر ایک کا جو توجہ ہے وہ اللہ کی ہی طرف ہے, اللہ کے گھر کی طرف. اتنا بڑا مرکز ہے کہ جہاں اپنی ذات کے بارے میں بندہ بھول جاتا ہے, وہاں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایمان کا اس کے ذریعے جائزہ لینا چاہ رہا ہو کہ آپ کی توجہ کدھر ہے. ہاں, کہ آپ کی توجہ کدھر ہے. یہاں تو حال یہ ہے خواتین کا جو یہ کہتی ہیں جی چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. آپ گھر میں ماسی بنی ہوئی ہوتی ہیں, بازار میں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی لیشز بھی لگ جاتی ہیں, آپ کے لینس بھی لگ جاتے ہیں, آپ پہ 2 من فاؤنڈیشن چڑھتی ہے, آپ کی لپسٹک بھی ہوتی ہے. آپ اتنا خود کو اٹریکٹیو بنا کے جاتی ہیں کہ جس نے نہیں دیکھنا اس نے بھی دیکھنا ہے. گھر میں جب بیچارہ جس کے لیے ہونا ہے وہ آئے گا تو آپ کے سر میں بھی درد ہے, آپ کے جسم میں بھی درد ہے, آپ کا کچھ نہیں بنا سنورا ہوا. باہر نکلتے وقت آپ حور بن کے چلی جاتی ہیں. تو کس پردے کی آپ بات کرتی ہیں کہ
جی وہاں اللہ نے اجازت دی, اللہ نے آپ کو ایسے اجازت دی ہے چہرہ دکھانے کی, اس طرح سے جس کے لیے بننا سنورنا وہ سارا تو ختم ہو گیا, وہ نظام ہی الٹ پلٹ ہو گیا. وہاں گھر آئیں تو طبیعت بہت خراب ہے, وہاں یہ ہے کہ بچوں سے میں بہت ڈسٹرب ہوں, وہاں یہ ہے کہ کوکنگ کے کام بہت زیادہ ہیں, گگڑی بن کے بھی گھر ملیں گی, لیکن تھکاوٹ ہے, بوریت ہے, جو ہی آپ باہر جانے کا نام لینے تیاری پکڑی نہیں جاتی. بڑی زبردست بات صاحب نے بات کی شادیوں کی, شادیوں کی بات بھی, شادی پہ جو ہے پردہ نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ نے فرض کر دیا, بات یہ کہ تھینٹیسٹی کس چیز کی ہے, اللہ کے حکم کی. ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم کے ساتھ اپنا حکم جوڑتا ہے وہ کس اس میں آتا ہے. اور باقاعدہ مائیں اترواتی ہیں کہ یہ کیا مائی بنائی ہے, یہ تو آپ لوگ تو عجیب ہی ہیں, مائی بنا دی. ابھی جو حجاب کے حوالے سے انہوں نے بات کی نا, احرام کے حوالات میں پردہ سلا کپڑا پہننا منع ہے, لیکن انسٹچ جو کپڑا ہوتا ہے نا جیسے یہ, تو وہ آپ اپنے اوپر لیں گی. فیس کو جو ابھی انہوں نے کہا نا فاؤنڈیشن نہیں لگانی یا جو کچھ نہیں لگانا, سوپ نہیں لگانا, تو کپڑا نہیں لگنا چاہیے, لیکن کپڑا آپ کے اوپر حجاب کی صورت میں آئے گا, اترے گا نہیں. ہاں اس وقت کیونکہ حرم میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے, اتنی پبلک نہیں ہوتی تھی, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو بات ہے نا اس وقت رش نہیں تھا, تو اس وجہ سے ذرا گیدرنگ اتنی ہوتی نہیں تھی, وہ اتار لیتی تھی. اور پھر جب انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے جب وہ پاس آتے, جب نظر پڑنے کا امکان ہوتا تھا تو ہم اپنی اوڑھیاں ڈال لیتی. یہ الفاظ ہیں, یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنی اوڑھیاں اتارے رکھتی. اس صورت میں تھا جب کوئی نہیں تھے, تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے نا, اس وجہ سے. تو یہ جو آپ نے پہلے کوسچن ان سے کیا تھا کہ پردہ ترقی کی راہ میں حائل ہے یا, تو اس کی بھی میں وضاحت کرنا چاہوں گی. اور آج کے دور کی ہی مثال سامنے رکھنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں ابھی ایک بچی نے 18 میڈیکل میڈلز لیے ہیں, گولڈ میڈلز لیے ہیں, اور شیز حجاب پہننے والی لڑکی تھی. ابھی شہناز لغاری ہیں, پائلٹ ہیں وہ, اور الحمدللہ وہ شروع سے شرعی پردہ کرتی ہیں. پھر اسی طرح سے امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پہ شاید کشمیر کی ہے وہ خاتون, مجھے ایگزیکٹ ریفرنس نہیں یاد, تو انہوں نے PhD کی ڈگری لی ہے, اور وہ حجاب میں گئی ہیں اور اپنی ڈگری وصول کی ہے, اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ حجاب بالکل منع ہے. تو مجھے جیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا قول ہے نا کہ حجاب لوگوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا, لوگوں کی برائی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے کہ آپ ان کی برائی سے بچ جائیں. بہت خوبصورت بات ہے. تو یہ یقینی طور پر کسی بھی اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترقی کی راہ میں حائل ہے یا رکاوٹ ہے. میں آپ کی کوشچن کے ریلیٹیو تھوڑا اور جو ہے نا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ بات یہ چلی تھی کہ چہرے کا نقاب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے گھر میں. میرا سوال ان خواتین سے یہ ہے جو کہتی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, کہ اگر آپ شاعروں کی شاعری اٹھا کے دیکھیں تو کہاں ہوتی ہے, آنکھوں کے اوپر, رخسار کے اوپر, لبوں کے اوپر. کیوں؟ آپ کی جو پہلی نظر پڑتی ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں, آپ کوئی ہاتھ دیکھ کے پاؤں دیکھ کے اٹریکٹ نہیں ہو رہے ہوتے, آپ چہرہ دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس چہرے کو اتنا اٹریکٹیو بنا کے باہر نکالا جاتا ہے کہ جو دیکھے, بعض آپ دیکھیں بعض خواتین ایسی ہوتی, خواتین بھی کھڑی ہو کے ان کو دیکھتی ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کا چہرہ ایسا ہے اور آپ ایسا بنا کے نکلتے ہیں کہ جو اسے دیکھے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے, وہ اپنا دل چھوڑ بیٹھے, اس کا نفس کنٹرول میں نہ رہے, تو آپ کے اوپر پردہ فرض ہے, آپ اللہ کو ڈس اوبے کر رہی ہیں, آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. گناہ گار ہوتی. میں یہاں پر ہی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا باجی, مجھے یہیں پر انعام صاحب شعر بھی یاد آپ کا آ گیا, اردو کی کتاب ناز کی اس کے لب کی کیا کہی. ہاں جی, پنکھڑی گلاب کی سی ہے. تو یہ اور یہ چیزیں تو شاعری میں 9th کلاس میں ڈال دی گئیں. تو صاف ظاہر ہے جو نصاب پڑھائیں گے پھر توجہ اور معاملات تو اسی طریقے سے جائے گی. باجی سوال بڑا ریلیونٹ ہے, اور یہ سوال یہ جو ابھی ریسنٹ 8 مارچ گزرا, اور جب سو کالڈ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والی حکومت پاکستان نے خواتین مارچ کے نام پر جو ڈرامے بازی پچھلے 3-4 سال سے شروع کر رکھی ہے, اور اس میں بے پردگی کا جس طریقے سے پرچار کیا جاتا ہے, اور وہ خواتین آتی ہیں تو وہ آ کر کہتی ہیں کہ جی یہ پردے کا حکم تو صرف امہات المومنین کے لیے تھا, یہ تو ان خواتین کے لیے تھا, ہمارے لیے یہ کوئی نہیں ہے. تو مطلب اس کا جواب آپ کن الفاظ میں دینا چاہیں گی؟ انعام پہ بڑی پیاری بات کی ہے آپ نے, اور بڑی جو آج کل چل رہا ہے اس کے اکارڈنگ کی ہے. یہ تہمینہ صاحبہ نے آیت پڑھی تھی, آیت نمبر 59 سورہ احزاب کی, اس کے الفاظ پہ غور کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکم جو ہے نا, حکم اس کی اتھینٹسٹی کسی کے کہنے سے نہیں بنتی کہ آپ کہہ دیں جی اس طرح ہے, آپ کہہ دیں اس طرح ہے. بات یہ ہے کہ بات حکم دیا کس نے, آیا کس میں,
اور اس کو ڈلیور کس نے کیا؟ اللہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے, قرآن میں آیا ہے, اور ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ آقا علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. اب حکم کی نوعیت کیا ہے کہ اوبے کرنا ہے. کیونکہ صحابہ کرام کی اگر آپ دیکھیں ان کا کیا تھا طریقہ؟ سمعنا و اطعنا, سننا ہے اور اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اب یہاں آیت کے جو ورڈ ہے بڑے غور سے سننے والے ہیں, کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, یعنی پہلے کس کو وہ کیا جا رہا ہے, ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے گھر کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. آپ کی ازواج مطہرات جن کے نام کے ساتھ مطہرات مطہر ہیں, ان کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ آپ نے چادریں لینی ہیں. ان کو وہ مینرز وہ ایتھیکل, کیونکہ چینج ہوا ہے, کنسیپٹ نہیں تھا نا وہاں پر جو تھا جہالت کے دور کا, جو تھا کہ عورت ننگی رہتی تھی, دوپٹے کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, چادر کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. تو لہٰذا اس کے بعد بات کی آپ کی صاحبزادیوں کی. آپ کی صاحبزادیاں کس کی بیٹی ہیں؟ امام الانبیاء کی, اللہ کے محبوب کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں, ان کی بات کی. اینڈ دین تھرڈ نمبر پر نساء المؤمنین, مومنین کی کیا ہیں؟ بیویاں, مومنین کی عورتیں. اب بات میں مومنین سے بات کروں گی کہ مومن اور مسلمان ہونا بڑا آسان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا بڑا آسان ہے. اللہ اور اس کے رسول کو تو مان لیا, اب باری ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کی. ان کو ماننے کے بعد ان کی ماننے کی باری ہے. اب ان کو جب مانیں گے نا, ان کی مانیں گے, پھر اس کو اوبے کرنا. پھر یہ بات نہیں آتی ان کے لیے حکم تھا, ہمارے لیے حکم نہیں تھا. اب جنہوں نے یہ کہا ہے ان کا تو قرآن سے دور کا واسطہ ہی نہیں. ہاں, اس کا مطلب تو پھر اس میں تو باجی وہ معاملہ بھی ہو گیا جیسے لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز کے قریب نہ جاؤ, اور اگلا حصہ نہیں پڑھا وان تم سکارا کہ جب آپ نشے کی حالت میں. تو یہ تو پھر پہلا حصہ پڑھ لیا اور اگلا حصہ پہلا بھی نہیں پڑھا, وہ جانتے ہی نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن جو ہے وہ شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. جیسے افتخار صاحب کہتے ہیں نا, اوپر سے گزارتے ہیں, قرآن کے سائے میں سے گزرے, بس قرآن کے سائے میں سے گزرے, قسمیں کھائیں. ان کو تو ریڈنگ بھی نہیں آتی ہوگی کہ قرآن کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے. اب جب مومنین کی بات آتی ہے, دیکھیں مومن کا تعلق ایمان سے ہے, اور ایمان جب بندے میں راسخ ہوتا ہے تو اس کا حیا سب سے بڑا اس کا جو زیور ہے, الحیا من الایمان. اور جب بندے میں حیا پیدا ہوتی ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو, دونوں پردے میں ہوتے ہیں. پردے کا حکم جہاں عورت کے لیے آیا تھا سورہ نور کو اٹھائیں, وہاں ساتھ مردوں کو بھی کہا تھا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, ان کے لیے بھی آیا تھا. تو لہٰذا جب حیا نہ ہو تو ایمان نہیں رہتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں حیا نہیں تو جو کچھ مرضی کرتا پھر ہے. اب جب یہ کہتے ہیں جی ان کے لیے پاک بیبیوں کے لیے ذکر آیا تھا, تو بھی پاک بیبیوں کے لیے آیا تھا, تو وہ پاک بیبیاں کس کے لیے رول ماڈل ہیں؟ جی جی اسی امت کے لیے نا, جی اسی امت کے لیے رول ماڈل ہے, ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا. ایک کریٹر ہے, میں آپ کو مثال دوں گی کہ میں ایک چھوٹی سے چھوٹی چاپر بھی لینے جاؤں نا, مجھے یہ کچن ایسیسریز رکھنے کا بڑا شوق ہے. اس میں ساروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بکس آ جاتی ہیں, اس کو ایسے یوز کرنا ہے, ایسے یوز کرنا ہے. میں نے فرسٹ ٹائم جب وہ مائکرو ویو لیا, انہوں نے کہا کہ میٹل اس میں نہیں رکھنی, بنانے والے نے لکھا میٹل رکھیں گے تو بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ریز ہیں. اب ہمارا کریٹر ہے جس نے ہمیں بنایا ہے, وہ ہم سے بہتر مجھے بتائیں کہ اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ہماری پروٹیکشن کس میں, ہمیں اسے کس طرح سے موو کرانا ہے, اس باڈی کو, اس کو کیسے رکھنا ہے, کس طرح سے نہیں رکھنا, اس سے بہتر کون جان سکتا ہے. اب جب بات ہے کہ جب حیا ہی ختم کر دی گئی, حیا نکل گئی, ان کا موٹیو یہ ہے نا, حیا ختم کر دیا, سلیو لیس پہنے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ننگے نکلیں لیکن مرد ہماری طرف نہ دیکھیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ گڑ پڑاؤ مکھیاں نہ آئیں, مکھیوں کو روکو, گڑ کو نہ ڈھانپو. بات صرف یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کی صاحبزادی خاتون جنت ہیں اور سیدۃ النساء العالمین ہیں. آپ کی وفات کا جب وقت قریب تھا نا تو پتہ تھا انہیں, تو جانتی تھی. تو آپ کے پاس جو ہے نا اسماء بنت امیس رہا کرتی تھی, تو آپ کو اتنا پردے کا خیال تھا, بھئی ان کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا. بھئی وہ تو ان کے لیے تو خوشخبریاں آ چکی تھیں. تو ان کو اتنا خیال تھا کہ میں نے زندگی میں تو اپنا پردے کا بہت خیال رکھا, جب میرا وصال ہو جائے گا میری خود پہ کنٹرول نہیں ہوگا, تو لہٰذا میرے جنازے کو کیسے لے جایا جائے گا, کچھ ایسا ہو کہ میری قد و قامت کسی پہ ظاہر نہ ہو. جنازہ اٹھانے والے ہوں گے وہ یقیناً مرد ہوتے ہیں. اب جب انہوں نے ان سے یہ بات کی کہ میں اس لیے فکر مند ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے نا میری جسامت قد و قامت دکھائی نہ دے, حالانکہ ہونا تو انہوں نے کپڑے میں ہی تھا,
تو اسما بنت امیس نے کہا کہ جس وقت حبشہ کی طرف وہ ہوئی تھی، ہجرت ہوئی تھی، تو میں نے اس دوران دیکھا تھا، میں بھی انہی لوگوں میں تھی، تو میں نے دیکھا کہ حبشہ کے لوگ جو ہیں جب وہ ان کی خاتون کا جنازہ ہوتا تھا نا تو وہ شاخیں لے کر اس چارپائی میں لگا دیتے چاروں طرف، پھر ان کو اوپر سے باندھتے، اوپر سے کپڑا ڈال دیتے. تو اس سے پتہ چل جاتا کہ عورت کا جنازہ ہے اور جو ہے نا اس کی قد و قامت بھی نظر نہ آتی. سیدہ فاطمہ تو زہرا اتنی خوش ہوئیں اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کی کہ میرے جنازے کو اس طرح سے لے جایا جائے اور رات کو لے جایا جائے. سیدۃ النساء العالمین کی یہ وصیتیں، ان کے پردے کے اتنے احکامات کہ مرنے کے بعد بھی وہ اپنے پردے کا خیال رکھیں، اپنی قد و قامت نظر نہ آئے. مخدرات عصمت کیوں کہا جاتا ہے کہ جن کے کپڑے تک بھی دکھائی نہ دے. جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہم انہی کے لیے بھائی ان کے لیے اترا تھا، وہ پاک بیبیاں تھیں، ہمارے لیے نہیں اترا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ناپاک ہیں. ٹھیک ہے، تو بھئی بات صرف اتنی سی ہے کہ جنہوں نے خود کا حیا کا عنصر نکال دیا، جنہوں نے ایمان کا عنصر نکال دیا، نہ اللہ کے ساتھ تعلق بندگی، نہ رسول کے ساتھ امتی والا رشتہ، نہ اطاعت کا رشتہ، تو پھر وہ جو چاہے کرتے رہیں. وہ جو چاہے کرتے رہیں. بہت خوبصورت جو ہے وہ سلسلہ سوالات بھی اور بیٹھک جاری ہے. سر میں بڑا ایک یوں سمجھیے کہ اس کو سوال جو بڑا ریلیونٹ ہے سر، تعلیمی اداروں میں، چونکہ آپ ایک استاد ہیں اور تعلیمی اداروں میں ہم دیکھتے ہیں بالخصوص یہ منظر بڑی بدقسمتی سے ہمیں دکھائی دیتا ہے سر. وہ یہ ہے کہ اگر کسی استاذ نے کسی بچی کو، بیٹی کو دیکھا، اس کا پردہ درست نہیں تھا، اس نے اس کو ڈانٹ دیا یا صرف کہہ ہی دیا کہ بیٹا تھوڑی سی نا توجہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اگلے ہی لمحے وہ بات کالج کی، ادارے کی مینجمنٹ تک جاتی ہے. مینجمنٹ پہلا کام تو یہ کرتی ہے کہ اس ٹیچر کو فارغ کر دیتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب وہ گھر پہنچتی ہے سر تو پیرنٹس اس پوری کی پوری مینجمنٹ پر بھی چڑھ دوڑتے ہیں. سر تعلیمی ادارے کے ہیڈ کا اور والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ اچھا انعام صاحب، اس میں اگر اس استاد نے پہلی تو بات نجی سیکٹر ہو یا پبلک ہو، اساتذہ بیچارے اس وقت کہتے بھی 1000 مرتبہ سوچتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو پرو ایکٹیو کیا جا رہا ہے نا خواتین کو کہ آپ ہر دوڑ میں مرد کے شانہ بشانہ ہیں، آپ کم نہیں ہیں، اور یہ جو موم بتی مافیا اور سول سوسائٹی کی جو سو کالڈ ماروی سرمد جیسی خاتون جو کہ عورتوں کے نام پہ ایک دھبا ہے، یہ خاتون جس نے نہ گھر بسایا، نہ اولاد، نہ بال، نہ بچہ اس کا، اور یہ ایک لیڈ کر رہی ہے اس موم بتی مافیا کے کلچر کو، اسلام آباد کے اوپر چڑھ دوڑتی. اور یہ دیکھیں کتنی بے حسی ہے اوپر ہماری اجتماعی طور پہ بھی کہ ان کو ابھی تک نہ پٹا ڈالا جا رہا نہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. کنڈیم آپ کر دیتے ہیں مذہبی حلقے، یہ ادھر کی ادھر ہی قائم ہے، جبکہ ریاست کی ذمہ داری ان کو پٹا ڈالنا بھی تھا. یہ مسلمان ملک ہے، کوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے. جی حالانکہ علماء بھی اسی اسمبلی بیٹھے ہیں، یہ بھی ساتھ بیٹھتی ہیں پروگرام پہ. یہ بھی ہے کہ ایک خاتون اتنی بد زبانی کرتی ہے، عالم دین قرآن و حدیث سے جواب دیتا ہے، یہ سری ان کا انکار بھی کرتی ہیں. اچھا اگر تو ایک استاد نے ایک اشارتاً اس کی تربیت اس کی ذمہ داری ہے، اس نے کہہ بھی دی ہے، تو پہلی تو چیز یہ تھی کہ اگر اس نے کہا ہے تو لازم بات ہے کہ وہ کلاس کا ایک ڈیکرم کو مینٹین کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں جب آپ ایوننگ کوچنگ میں 10 یا 12 ہزار روپے فیس لے کر آپ کمبائن بٹھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں میں نے بڑے پائے کے ادارے میں بھیجا ہے، شاید یہ دیکھا ہوتا کہ میری بچی کی عزت بھی محفوظ ہے یا نہیں. یہ پائے کا ادارہ کیسا ہے جہاں پر وہ پانی کے کولر کو پوائنٹ انہوں نے اسے رکھے ہوتے ہیں مخلوط رکھنے کے لیے، اٹریکشن کے لیے. ادارے اس بنیاد پہ چلائے جا رہے ہیں کہ جتنا مرد و زن کا اختلاط ہوگا اتنے زیادہ لوگ اور آئیں گے. بچہ بھی یہی چاہتا ہے. کالجز میں چونکہ ہم الاؤ نہیں کرتے اس لیے ان کو اس چیز کا تو موقع نہیں ملتا، لیکن ایوننگ میں یہ جو ذمہ داری ہے نا یہ بے حیائی کی، یہ ہماری موسٹلی اکیڈمیز پوری کر رہی ہیں جن کو آپ برانڈیڈ انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں. اب جب والدین آ کے چڑھ دوڑتے ہیں، وہ اس لیے دوڑتے ہیں ٹیچر کون ہوتا ہے کہنے والا. جب آپ اندھے اور دیوس ہو گئے ہیں کہ اگر اس کے اندر ایمان باقی تھا، اس نے تو اشارہ دے دیا، اس دستک کو یہ سمجھیں اپنے لیے علام سمجھیں، جو کل کو دستک بیٹی دے گی اور آپ سے سنی نہیں جائے گی، پھر آپ کو سنبھالی بھی نہیں جائے گی، پھر آپ جا کے کارڈیالوجی میں نظر آتے ہیں، پھر آپ نظر آتے ہیں مشورہ کرتے ہیں میں کیا کروں. پھر جب خاندان کی عزت تار تار ہوتی ہے، شام میں آ کے دیکھتے ہیں کہ جی آپ میری بیٹی جہاں سے مرضی نے میں چھوڑ کے گیا ہوں. آپ چھوڑ کے نہیں گئے، آپ نے آدھے راستے میں اتارا، بچی نے آپ کو شیشے میں اتارا ہوا تھا، آپ آدھے راستے میں اتارا آپ کو، یا اس کے علاوہ رکشے والے کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی، بچی وہیں سے راستے سے غائب ہو گئی، چھٹی کے ٹائم پہ پھر وہیں آ گئی، یا لیٹ سویر ہو گئی. اب آپ کہتے ہیں ادارہ ذمہ دار جو مرضی ہو بچی. اب یہ نہیں نظر آ رہا
کہ بیٹی کے اوپر میں نے خود ذمہ داری کیوں نہیں ادا کی کہ میں ہی اس کو چھوڑنے آتا اور لینے آتا. میں نے محض ایک رکشے والے کے ساتھ اس کو بھجوا دی ہے. میں نے اس ادارے کا ماحول دیکھا کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے. یہ تب دیکھتے جب ان کے اندر خود ایمان ہوتا. وجہ یہی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اگر نظر دوڑائیں, بڑی معذرت کے ساتھ ہم اس معاملے میں خود بے شرم ہو گئے, صرف اس دوڑ میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا بیٹا یا بیٹی اس لیول پہ نہیں پڑھ رہا. ہم اس کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اپنے ناک اونچی کرنے کے لیے ہم یہ شو کر رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے جب والدین بے جا اعتماد کر رہے ہیں, استاد پہ چڑھ دوڑتے ہیں, بیٹی کو آج سے یہ شے مل گئی ہے کہ آج کے بعد سر نہیں مجھے روکیں گے اور ان کی جرت نہیں ہوگی, میں ان کو نکلوا دوں گی. آپ نے پہلی چیز تو تعلیمی اداروں میں بھی یہ کام کیا کہ اسٹوڈنٹ کو کسٹمر بنا دیا. دوسرا, آج سے وہ لڑکی اور آزاد ہوگی کیونکہ اس کی کمر پہ جو تھپکی اس کے ماں باپ نے دے دی ہے نا, اب جو چاہے سو کرے, جو چاہے سو کرے. اس کا رنگ اس کو 2 سال میں نظر آ جائے گا. جب وہ بچے میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز رہ جاتے ہیں نا, پھر ماں باپ کہتے ہیں کیا وجہ ہے یہ پڑھتے نہیں ہیں. وہ راز اس وقت اساتذہ کے دل میں ہوتے ہیں, وہ سچ بتانے پر ان کے آپ اوپر حملے کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک ایسا چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں گا کیونکہ سب دوستوں کا ٹائم بھی ہے اور اساتذہ تشریف فرما ہے سب اس میں. تو اس میں وہ یہ تھا کہ ایک شخص بڑا نامور رپورٹر تھا, وہ اپنی بیٹی چھوڑ کے گیا باحجاب. رکشے والے کے ساتھ وہ آتی تھی, پیچھے کسی اکیڈمی سے اس کا تعلق بھی تھا. رکشے والے کے ساتھ آنا, 2-4 دن اوپر آئی, اس کے بعد باہر سے اترنا شروع کر دیا. باہر سے ہی واپس چلے جانا, چھٹی کے ٹائم پھرا کھڑی رہنا. حجاب پہننا ہوتا تھا, گارڈ نے پہچان لیا. اب اس نے کیا کیا, اس کو خود کہہ دیا کہ اب آپ کی کمپلین ہو جائے گا. کہ گارڈ کو ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہیے تھا. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب مینجمنٹ ایک طریقے سے کنوے کرتی ہے, کہ طریقے سے کنوے کرنا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر بچی گھر نہیں پہنچی تو اس کی فرینڈس کا جب ہم گروپ لوپ پکڑتے ہیں نا, وہ سرگنا نکل آتی ہے اندر سے کہ جو ان کو لے کر یاسر بروس یا کسی جگہ پہنچی ہوتی, پتہ لگ جاتا ہے. وہ چور پکڑا جاتا ہے. والدین تو نہیں پتا ہوتا, وہ تو کہتے ہیں کہیں گئی ہی نہیں, اس کو تو راستوں کا پتہ ہی نہیں. اور میں جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں, جب اس گارڈ نے اس لڑکی کو کہہ دیا نا آج آپ کی کمپلین ہو جائے گی, وہ لڑکی نے گھر جانے سے پہلے ہی اپنے بوائے فرینڈ سے مشورہ کیا, سگریٹ ہاتھ پہ لگائی. اگلے دن باپ, دنیا نیوز کا بڑا چیف رپورٹر ہے, بڑا نامی گرامی آدمی ہے, وہ آ گیا, چر دوڑا, گارڈ کی آنکھ کے اوپر زخم, اس کو اتنا مارا, بھائی آگے بہت مارا. اچھا جب مارا, میرے پاس اوپر آئے, میں نے اس کو کہ گارڈ کی یہ غلطی, کہتے اس نے میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے, وہ کہتی اس کو یہ سگریٹ لگی ہوئی ہے. میں نے اس کو سائڈ پہ لے جا کے کہتا ہم بچیوں خاطر قرآن اٹھا سکتے ہیں. میں کہ انسان اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا, آپ اولاد کس کی, آپ کیسے بچوں کی گارنٹی دے رہے ہیں؟ ہم اپنی گارنٹی نہیں دے سکتے, آپ اپنی کیسے بیٹی خاطر قرآن اٹھا رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ رپورٹنگ آپ نے دنیا کی بڑی کی ہے, سیاست دانوں کے بخیے ادھیڑے ہیں, گھر بیٹی پہ نظر نہیں رکھی. وہ کرنا کیا ہوا, خیر جی ہم نے گارڈ کو نہیں چھوڑا, بڑی مشکل بیچ بچاؤ کروایا, گھر بھجوایا. 2 دن نہیں گزرے, اسی شخص کو کسی نے پھر رپورٹ کیا, باغ جناح کے اندر بیٹی پکڑی گئی. اور آپ یہ دیکھیں جب وہ سینیریو سارا کھلا, وہ کیا تھا کہ وہ لڑکی کے بوائے فرینڈ نے گائیڈ کیا کہ اب یہ گھر جا کے جو گارڈ کمپلین کرے گا, رکشے والے کو گھر میسج آئے گا, تم یہ بتاؤ کہ میں نہیں گئی تھی, یہ اس لیے میرے پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے میرا ہاتھ سیڑھیوں پہ چڑھتے پکڑا ہے. اب یہ اسکرپٹ دیکھیں جو آپ ڈراموں میں دیکھتے تھے, وہ لڑکیاں گھر میں تیار کر کے آ رہی ہیں. یہ ڈرامے ایسے بیڑا گر کرتے ہیں, وہ یہ تیاری کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے گھر میں فلم چلانی ہے, ساس بہو کے گھر میں تعلقات کا بگاڑ, خامد کے ساتھ دھوکہ, یہ ڈرامے بازی, مکاری, عیاری اور بے پردگی, یہ ساری چیزیں ہماری بچیاں آئیڈیلائز اس فینٹیسی کو کرتی ہیں جو نظر آ رہی صرف ریکارڈنگ کی حد تک, جو نظر آ رہی ایک ڈرامائی تشکیل کی حد تک. حقیقت میں وہ زندگیاں کتنی اضطرابی کیفیت میں ہیں, کیسے وہ سلیپنگ پلز لے کے رات کو وہ سوتی ہیں, جن کے ماں باپ گھر والے ان کو چھوڑ چکے ہیں, لا تعلق ہو چکے ہیں. کاش اگر ان کا دوسرا رخ نظر آتا تو یہ بچیاں ان کو آج آئیڈیلائز نہ کرتی. ان کی آئیڈیل وہ کیٹرینہ کیف اور یہ کاجل نہ ہوتی, ان کی آئیڈیل وہ ہستیاں ہوتی کہ جن سے صحابہ علم سیکھنے جایا کرتے تھے. ان کی آئیڈیل وہ ہستیاں ہوتی جن کو اللہ نے زندگی میں, نبی علیہ السلام کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی. یہ وہ آئیڈیل ہستیاں ہوتی کہ جن کی وجہ سے دین آج یہاں پہنچا ہے. تو یہ چیز اگر چینج جو تھا یہ ہمارے گھر سے والدین کو بھی اور اداروں میں اساتذہ کو بھی سوچنا ہوگا. آپ یہ دیکھیں آج مدرسے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے کتنا شور ہائی لائٹ ہوتا ہے. یونیورسٹی آف لاہور کے اندر لڑکی نے کیا کیا ہے, سر عام ہزاروں لوگوں کے درمیان میں اپنے بوائے فرینڈ نے جب اس کو پرپوز کیا ہے, انہوں نے ساری حدیں پار کی ہیں.
آپ دیکھیں وہ خبر تھوڑی دیر آئی اس کے بعد لڑکی ریسٹریکیٹو، بلکہ وہ اس وقت اردو پوائنٹ پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہی ہے. اس لڑکی کا آپ حوصلہ دیکھیں کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد پروموشن کتنی ملی سر پھر اس کو کہ آج لڑکا اگر پرپوز کر دے اس میں کوئی بڑی بات نہیں. جو کنڈیم کر رہے ہیں وہ لوگ چھوٹی سوچ ہے، وہ کنزرویٹو ہیں، وہ مذہبی طبقہ ہے، ان کی سوچ بڑی پرانی ہے. اور اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا. اور یونیورسٹیز میں گروپ اسٹڈی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جو لڑکی ویل کرتی ہے، ابائے میں ہے، باشرہ ہے، وہ پڑھتی اور چلی جاتی ہے، یہ لائبریری کنسلٹ کرتی ہے. جس لڑکی کا گھر سے چھوڑنے والوں کو پتہ کوئی نہیں، آنے جانے کا پتہ کوئی نہیں، وہ لڑکی جب جینز میں آ کے ابایا اتار کے اس کا روپ نظر آتا ہے، وہ لڑکی پھر کرتی 4 لڑکوں کو ٹریپ کر کے وہ گروپ سٹڈی. یہ کیسی گروپ سٹڈی ہے جو لڑکوں کے آپس میں نہیں بیٹھ کے ہو رہی؟ اس وہ درمیان میں اس فتنے کا بٹھانا ضروری ہے. وہ گروپ سٹڈی کا اس لیے حصہ ہے کیونکہ وہ سارا دن بریک میں بھی درمیان میں ان کے کھانے پینے کا بھی سما ہے، ان کی عیاشی کا بھی سما ہے. اور اسپیشلی 5 بجے تک پھر بچے گھر نہیں آتے کہ یونیورسٹی میں میرا ایکسٹرا لیکچر تھا، میں نے سیلف سٹڈی کرنی تھی. وجہ یہ کہ ماں باپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. سر بہت خوبصورت آپ نے مثالوں کے ساتھ اس بات کو واضح کیا. میں اختتامی کلمات ضرور جاننا چاہوں گا مس تہمینہ سے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مخلوط نظام اور بے پردگی تباہی و بربادی کا بنیادی ذریعہ ہے، اور جتنی بھی سوشل ایول سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو گھر کی 4 دیواری کا ماحول ہے، ایک با پردہ خاتون کا ماحول اور ایک بے پردہ خاتون کا ماحول، تربیت میں، گھر کے ماحول میں اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ابھی جو سر افتخار نے بات کی ہے نا کہ آئیڈیل کن کو بنانا چاہیے، تو جیسے انہوں نے مدرس کے حوالے سے کہا نا کہ ایک ماں کو جب ہم آتے ڈریس اپ ہو کے آتا دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تربیت ہی بچی کی نہیں ہوئی نا اس کی. تو جب ماں کی آئیڈیل کوئی اور ہوگی تو ظاہری بات ہے بچوں کا آئیڈیل بھی وہی ہوگا. تو ہم نے شروع سے ہی اپنے بچوں کو آئیڈیل کن شخصیات کا بنانا ہے، ام المومنین کا بنانا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں مس ورلڈ کون ہے؟ آسیہ علیہ السلام ہے. مس ورلڈ کون ہے؟ مریم علیہ السلام ہیں. وہ واحد خاتون ہیں جن کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور قرآن میں ان کے نام کی ایک سورہ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کتنے اعزازات ہیں جو ان کو نوازے ہیں الحمدللہ. اگر ہم حضرت آسیہ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو کیسے کافر کے گھر میں رہی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دی، اور کافر کی زیر نگرانی رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی کیسے، اور پھر جب ان کی ڈیتھ کا وقت تھا تو کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ہی جنت دکھا دی. پھر اسی طرح سے اگر ہم ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو تجارت بھی کرتی تھیں، ایک ورکنگ لیڈی تھیں، اور ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے شاید خواتین بزنس نہیں کر سکتی، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں سب سے زیادہ ماڈرن دین اسلام ہی ہے. وہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو آزادی دی ہے. اگر ہم دیکھیں اس کی سوچوں کی آزادی بھی اسلام نے ہی دی ہے. اگر عبادت کی بھی آزادی دی ہے، تعلیم کی بھی آزادی دی ہے، اگر ہم دیکھیں تو حجاب کی بھی آزادی دی ہے، کمانے کی بھی آزادی دی ہے. یعنی کہ ہر پہلو سے اگر ہم دیکھیں اسلام کو تو وہ اسلام ہی دین ہے جس نے عورت کو روشن خیالی دی. اگر میں جیسے جن خواتین کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو ان کے بیک اینڈ پہ انہوں نے بھی تذکرہ کیا کہ وہ سلیپنگ پلس لے کر ہوتی ہیں کہ ان کے سوچ آزاد نہیں ہوتی، وہ ظاہری آزادی چاہتی ہیں، اس کو بے حیائی کہتے ہیں. اگر کسی معاشرے میں آپ دیکھیں نا بے حیائی پروان چڑھتی ہے تو کیا کچھ نہیں آ جاتا، پھر یہی معاملات ہوتے ہیں، زنا عام ہوتا ہے، فحاشی عام ہوتی ہے. آپ تمام مذاہب کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی بے حیائی کی مزاحمت کی گئی ہے. کسی مذہب میں بھی آپ کو حیا کو پروموٹ کیا گیا، بے حیائی کو ہمیشہ روکا گیا ہے. تو پھر ہم تو پھر ہیں ہی مسلمان، ظاہری بات ہے. تو ہمارا تو پھر یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں ان کے آئیڈیل جو ہیں شروع سے ماں جو جیسے مجھے امام بخاری کی والدہ بہت زیادہ، میں جب بھی ان کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ انہوں نے کبھی بغیر وضو کے اپنے بیٹے کو کھانا نہیں دیا. تو آج کی ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صبح اٹھ کے میں نے اپنے بچوں کو ناشتہ کیسے دینا ہے. بہت سی خواتین سے الحمدللہ ملنے کا اور سارے معاملات کا ہوتا ہے تو اکثر دیکھتے ہیں مائیں اٹھ کر ان کو اپنی نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی، اپنے ذکر کی فکر نہیں ہوتی. جب ماں ہی اس معاملے پہ غافل ہوگی، شعور نہیں ہوگا، تو کیسے ممکن ہے کوئی بچی کو اٹھائے گی؟ اور جب بچے کو 15 منٹ پہلے اٹھائیں گی، ناشتے کا تو یاد رہے گا، نماز کا یاد نہیں رہے گا، تو وہ بچہ کیسے ایک اسلامی ماحول میں جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ تو اس میں
ضروری ہے کہ ماں اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو آئیڈیلائز بنائے اپنی، اور آئیڈیلائز ان کی روشنی میں بنائے جو حقیقت میں اسلام کی آئیڈیل شخصیات ہیں. خود ان کو جانیں گی تو بنائے گی نا. بالکل. اور ہمیشہ استاذہ نگہت ہاشمی جن سے الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ ماں اپنے کردار سے سکھا سکتی ہے، لفظوں سے نہیں سکھا سکتی. لفظ وہ جتنے مرضی بولتی رہے، جتنے مرضی لیکچر دیتی رہے، بچے پہ کچھ اثر نہیں ہوگا. ہاں وہ اپنے عمل سے جو کچھ کر رہی ہوگی بچے اس کو اپنائیں گے. تو عمل سے اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں عمل ہی ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ہمیں عمل ملتا ہے، لفظ نہیں ملتے ہمیں. تو عمل سے زندگی بنتی ہے. بہت بہت خوبصورت. میں آخری سوال کی جانب بڑھوں گا. ایک بہت خوبصورت اور آپ یوں سمجھ لیے کہ فتنہ نما ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں بھاجی کہ جی پردہ تو نگاہوں کا ہوتا ہے، یہ ظاہری پردے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر بندہ خود اندر سے اسٹرانگ ہے تو پھر چاہے جو مرضی آ جائے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم تو تھپڑ بھی مار سکتی ہیں، ہم تو یہ بھی کر سکتی ہیں. ایسی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ انعام بھائی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. تو ایک بات جو میں سب سے پہلے سمجھانا چاہوں گی جی کہ احکام شریعہ کا تعلق ظاہر سے، ظاہر سے باطن بنتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس میں نے نیت کر لی ہے، میں اندر سے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے سجدے میں ہوں، میں تو دل سے پورے. آپ کو بھائی آپ کو جانا ہے، آپ کو وضو کرنا ہے پراپر فزیکلی، آپ کو مصلی بچھانا ہے، آپ کو کھڑا ہونا ہے، تکبیر کہنی ہے، آپ کو رکوع کرنے، سجدے کرنے، آپ کو وہ پوری فزیبلٹیز، وہ سارا کچھ وہ فزیکل آپ کو پورا کرنا ہے، دین آپ نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے دل میں جو ہے وہ بڑا کچھ ہے. اسی طرح خیرات کا حکم ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں دل سے بڑا سخی ہوں. بھائی آپ کو پریکٹیکلی سخی ہو کے دکھانا پڑے گا. یہ وہ خواتین ہیں. اور پھر یہ انسان کا ظاہر ہے نا، یہ باطن کو سنوارتا ہے، یہ باطن کا ذریعہ بنتا ہے. ہر چیز وہ کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ چلتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو حجاب کو یا دوپٹے کو ٹھیک طرح سے نہیں لیتے، جسٹ گلے میں ڈالتے ہیں، دین سر پہ آتا ہے، پھر وہ مکمل پردے میں آ جاتے ہیں. اللہ پاک توفیق میں اضافہ کرتا ہے. آپ نیت کر کے ایک سیڑھی پہ چڑھتے ہیں، سیڑھی سے آگے چلتے ہیں. اب یہی وہ عورت جو کہتی ہے جی میرے دل کا پردہ ہے، ٹھیک ہے، دل کا پردہ ہے، بظاہر پردے کی کیا بات ہے. یہی وہ عورتیں ہیں کہ جو انسانوں سے، یعنی کہ آپ آپس کا تعلق ہے، چلے سب سے کلوز رشتہ جو میں سمجھتی ہوں وہ میاں بیوی کا ہے. آپ اس سے کیوں نہیں سمجھتی؟ اگر وہ بھی اس سے پریکٹیکلی محبت کیوں مانگتی ہیں؟ اس کے بھی دل میں بڑی محبت ہے. آپ پریکٹیکلی کیوں کہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے فلاورز بھی لے کر آئے، وہ آپ کو ہوٹلز بھی لے کر جائے، وہ آپ کی ایڈمائر بھی کرے، آپ کھانا پکائیں تو جب تک وہ تعریفیں نہ کریں آپ خوش نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کے بچوں کو بھی ٹائم دے، وہ آپ کو بھی ٹائم دے. آپ اپنے انسانی رشتوں میں روزمرہ کی زندگی میں تو پریکٹیکلی جو ہے وہ پرفارمنس چاہتی ہیں، لیکن جب اللہ کے حکم کی بات ہے تو دل پر لے جاتے ہیں. وہاں بھی دل تک کر لیں نا تسلیم کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو کہے بھی میرے دل میں بڑی محبت ہے، بظاہر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ایسے کام نہیں چلتا ہے. یہ ڈس اوبے، یہ لیم ایکسکیوزز ہے. ٹھیک ہے، نہ کرنے کی بات. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، سیدہ فاطمہ زہرا کا واقعہ بیان کیا ہے، انہوں نے تہمینہ صاحبہ نے کیا، پھر میں نے ان کی وفات کا کیا، پھر سیدہ عائشہ کا آپ نے بتایا کہ نابینا صحابی ہے. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کیا سیدہ فاطمہ زہرا سے زیادہ دل مطہر ہے ان کے؟ کیا ان سے زیادہ آنکھ پاکیزہ ہے؟ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ آنکھ پاکیزہ ہے آپ لوگوں کی؟ زیادہ دل پاکیزہ ہے؟ کہ اگر آقا علیہ السلام اپنی زوجہ سے دو بیٹھی تھی نا، ام المومنین ام سلمہ بھی بیٹھی تھی اور سیدہ عائشہ بھی بیٹھی تھی، دونوں بیٹھی تھی جب وہ نابینا صحابی ہے. آپ ان سے زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتا ہے کہ جن کی پاکیزگی کی ذکر قرآن میں آتے ہیں، جب ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نابینا ہے، آپ تو نابینا نہیں ہے. آپ کس چیز کو بنا کے سامنے دلیل بنا کر یہ کہتی ہیں کہ میرے دل کا پردہ ہے اور اللہ کے حکم کو ڈس اوبے کرتے ہیں؟ بات صرف یہ ہے تعلق بندگی کی. ہمارا تعلق بندگی کمزور ہے، اور یہ صرف پردے کی بات نہیں ہے. آپ نہ پڑھنے والے نماز کو بھی ان کے اوپر کوئی ناگواری نہیں گزرتی، چاہے وہ 5 کی 5 چلی جائیں. روزہ بھی نہیں رکھتے، لیکن ایکسکیوزز ہیں، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے. لیکن جن کا تعلق بندگی مضبوط ہے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے، شوگر کے پیشنٹ ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن جب روزہ رکھیں گے کہ ہماری حالت ٹھیک ہو گئی. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بالکل بیڈ پہ لگے ہوئے، جن کے اندر ہلنے کی سکت نہیں، نماز کا وقت آتا ہے ان کے اندر جان آ جاتی ہے. بات ہے تعلق بندگی کی. اگر آپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے، تو آپ ہر اس حکم کو، پردہ بھی ایک حکم ہے، نماز بھی ایک حکم ہے، زکوٰۃ بھی ایک حکم ہے، خیرات بھی ایک حکم ہے، غیبت بھی نہ کرنا حکم ہے، جھوٹ نہ بولے حکم ہے، یہ سارے احکام ہیں نا. تو یہ احکام جو ہیں ظاہر سے ہی باطن سنوارنے کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے
کہ جی ہمارے دل کا پردہ ہے یا ہماری نگاہ کا پردہ ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو گمراہ کرنے والی چیز ہے. جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ایک ماں جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے. میں بلکہ اس میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گی کہ میری بیٹی جو ہے وہ جس کالج میں پڑھا کرتی تھی ان کے ساتھ وہ بچی میری جو ہے وہ بچپن سے 5th کلاس میں تھی. جب سے ان کو بہت زیادہ شوق ہوا دیکھا دیکھی، جیسے ماں کو دیکھنا، انہوں نے بیٹھ کے اسی طرح نقل کرنی، اسی طرح حجاب کرنا. جب میں نے ان کا شوق دیکھا، میں نے طرح طرح کے ان کو جو ہے حجاب دینے شروع کیے، ہر طرح کے میچنگ حجاب، میچنگ چیزیں، لانگ ڈریس. وہ بچی امپریس ہو کے کالج میں انہوں نے حجاب کرنا شروع کیا. میں ماں کا رول بتانے لگی ہوں. جب اس نے حجاب کرنا شروع کیا تو ساتھ فرینڈ نے ایڈمائر کرنا شروع کیا، آپ بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو. اب اس نے اور زیادہ اچھا کرنا شروع کیا. ایون کہ جو ایونٹس ہوئے ان کے، اس میں اس بچی نے حجاب کیا اور ایک دن پہلے پوچھنا کہ میں حجاب کو کیسے لوں. اسی بچی کا آج پکچرز پوسٹ ہوتی ہیں وداؤٹ حجاب. کیوں؟ کیونکہ اس مدر نے کہا تم مجھے حجاب میں بالکل پسند نہیں، تمہاری تو شکل ہی بگڑ جاتی ہے. ایک ماں کو اس بچی نے حجاب اتار دیا کیونکہ میں اچھی نہیں لگتی. جب فرینڈ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ ماما کہتی ہیں آپ اچھی نہیں لگتی. ایک ماں کا، ایک عورت کا بہت بڑا رول ہے معاشرے کو بگاڑنے بھی اور معاشرے کو سنوارنے بھی. اگر مائیں سیدہ فاطمہ زہرا کا رول ماڈل اختیار کریں، ان کو سامنے رکھیں، تو یقین کریں کہ جہاں اگر امام حسین نے گوہر کربلا میں دکھایا تو تربیت پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا کی. اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی آواز میں بات کی تھی اور وہاں یزید کے دربار میں، تو پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا کی جو ہے وہ ہے. یہ تربیت کے جو ہے وہ سارے سٹیپس ہیں. تو اگر مائیں آج ان کو رول ماڈل بنائیں تو یقین کریں وہ جنریشن پیدا ہوگی جو بحر و بر پہ جو ہے نا وہ فتح کر حکمرانی کر سکتی ہے. بہت ہی خوبصورت باتیں. میں تمام معزز شخصیات کا شکریہ کے ساتھ اور ان کلمات کے ساتھ کہ دیکھیے بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قومیں اقدار سے زندہ رہتی ہیں. 150 سال تک انگریز یہاں پر حکمرانی کر کے گئے. کم و بیش 300 ساڑھے 300 400 سال تک وہ یہاں رہے، اسی بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر رہے، مگر ایک دن بھی انہوں نے ہمارے لباس تک کو بھی اپنے کلچر کا حصہ نہ بنایا. اس لیے کہ وہ اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی زبان کیوں بولیں، ہم دوسروں کا لباس کیوں پہنیں، ہم دوسروں کی روایات اور اقدار کو کیوں اپنائیں. ایک بدقسمتی سے ظلم ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ، اور بالخصوص اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، پاکستان کے معاشرے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل بات تو اپنے گھر کو سنوارنا ہے. اور اگر ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم ان اغیار کی روایات کو اپناتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، مگر حقیقی ریاست مدینہ کی اقدار کو ہم اپنانے کو تیار نہیں ہیں. معزز ناظرین، باتیں بہت ہو سکتی ہیں، وقت بہت بیت سکتا ہے، مہمان شخصیات آتی رہتی ہیں، ذکر کرتی رہتی ہیں، مگر اگر ہم نے عملی طور پر اس میں کردار ادا نہ کیا تو یہ ساری کی ساری محنت عکارت چلی جائے گی. مجھے بھی، آپ سب کو بھی، جہاں اس پیغام کو عام کرنا ہے وہیں پیغام عام کرنے کے ساتھ ساتھ نعت اسٹوڈیو کے اس پلیٹ فارم سے آنے والی آواز کو عملی جامہ بھی پہنانا ہے. اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے نئے مہمان شخصیات کے ساتھ، نئے موضوع پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.